آج کی یہ خوبصورت سی محفل امام عرش مقام، امام علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام اور صحابی رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی اور 2 احادیث طیبات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں ہستیاں عشق کے اس مقام پر ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت بھی عشق رسول کا سمندر ہے اور صحابہ بھی عشق رسول کا سمندر ہے۔ پتہ چلا کہ آل ہو یا اصحاب سبھی عشق میں غوطہ زن ہے، اور عشق کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ عشق ہی ہے، سب کچھ محبت ہی ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں گا، اس لیے کہ انسان جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے وہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں، جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو ڈگریاں دنیا کی ہے، مذہب میں بھی بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہے۔ تو عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کوئی ایک ڈگری ایسی بتا دو کہ اگر میں اس میں کامل ہو جاؤں، اگر وہ مجھے نصیب ہو جائے تو میں سب کچھ بن جاؤں۔ تو عارف رومی نے کہا تھا سچا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا، اس لیے کہ عشق وہ مقام ہے، کہنے والے نے کہا ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں اس کے آگے عاشقوں کی پرواز ہوا کرتی ہے، عاشقوں کی پرواز اس کے آگے ہوا کرتی ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عشق بہت بلند چیز ہے، عشق بڑی عظیم چیز ہے۔ یاد رکھنا یہ حضرت انسان کا وصف ہے کہ اللہ نے اسے عشق سے نوازا ہے، اسے محبت بھرا دل عطا فرمایا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ عشق ایمان کی جان ہے، عشق ایمان کی پہچان ہے، عشق ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کے یہاں عشق دیکھیں، لیکن میں آج عشق پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں آج معیار عشق پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ثبوت عشق پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عشق رسول پر تو آپ نے یقیناً درجنوں تقریریں سنی ہوگی، میں نے بھی کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پر اس پر گفتگو کی ہے، بلکہ میری زندگی کا سب سے پسندیدہ عنوان یہی ہے کہ محبت رسول پر گفتگو کی جائے، عشق رسول پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ عنوان ہے جو ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، جو گمنام کو نیک نام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو گرے پڑے انسان کو عرش کی بلندی پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ عشق بڑی عظیم دولت ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں گونڈل کی سرزمین اور گرد نواح سے آنے والے، اور منبر پر بھی ہمارے سادات کرام اور علماء کرام ہے، کس کا نام لیا جائے، کسے ترک کیا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کی بات بہت کرتے ہیں، ہم محبت کی بات بہت کرتے ہیں، مگر عشق کسوٹی چاہتا ہے، عشق امتحان چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا امتحان نہیں ہوتا اسے کوئی ڈگری نہیں ملتی، ڈگری امتحان دینے والوں کو ملا کرتی ہے، جو امتحان نہیں دیتے انہیں ڈگری نہیں ملا کرتی۔ میں حیران ہوں، ہر امتحان کے ہر ڈگری کے لیے امتحان ہے، حتیٰ کہ اگر ایس ایس سی کرنا ہو 10 سال پڑھنے کے بعد امتحان دو تو ڈگری ملا کرتی ہے، ایچ ایس سی کرنا ہو امتحان دو تو ڈگری ملتی ہے۔ لوگ اتنی مشکل ڈگری کو بغیر امتحان کے کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، کوئی امتحان بھی دیا ہے؟ کبھی امتحان دینے کی کوشش بھی کی ہے؟ یہ لڈو ہے متھرا کا جو آپ کو یوں ہی خرید کر کے مل جائے۔ عشق وہ ہے جو بازار میں ملنے کی چیز نہیں، عشق وہ ہے نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے، عشق وہ ہے نہ سیکھی جا سکتی ہے نہ سکھایا جا سکتا ہے۔ عشق نہ سیکھا جاتا ہے نہ سکھایا جاتا ہے نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ خدا جن کو اپنے لیے منتخب
منتخب کر لیتا ہے انہی کو عشق رسول کی دولت عطا کرتا ہے. یاد رکھنا یہ موروثی بھی نہیں ہے. کبھی کبھی باپ محروم ہے اور بیٹے کو عطا کر دیا جاتا ہے, کبھی کبھی بیٹا محروم ہے اور باپ کو عطا کر دیا جاتا ہے. ابو جہل محروم ہے, اکرمہ کو عشق رسول عطا کیا جاتا ہے. ولید محروم ہے, خالد کو عشق رسول عطا کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں. مگر عشق امتحان چاہتا ہے, عشق آزمائش چاہتا ہے. کیسا امتحان؟ اللہ اکبر. کربلا کی دھرتی پر ایک عاشق رسول کھڑا ہوتا ہے دعوی عشق لے کر. عشق کہتا ہے حسین عشق آسان نہیں ہے. عشق کہتا ہے حسین جیسا چل رہا تھا اس کو چھوڑ دیں. بہت اچھا چل رہا ہے, درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم دائماً ابدا. اور وہ ہال ہے, زیادہ آواز تیز کرو گے تو آواز ٹکرائے گی, اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب تک آواز پہنچنی. سب مل کر ایک بار پھر سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. عشق عاشق بن کر امام حسین کربلا میں آئے. جب میدان کربلا میں امام نے بحیثیت عاشق قدم رکھا, وہ نواسے رسول تو تھے ہی, وہ جنتی جوانوں کے سردار تو تھے ہی, وہ سیدہ کائنات کے شہزادے تو تھے ہی, وہ مولائے کائنات کے شہزادے تو تھے ہی, لیکن جب بحیثیت عاشق وہ کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اب عشق دامن تھام کر کہتا ہے حسین عشق آسان نہیں ہے. علی اکبر جیسا شہزادہ دو گے یا پھر اللہ اکبر عشق میں علی اکبر جیسا شہزادہ دو گے یا اولاد بچاؤ گے, بچانا ہے یا کٹانا ہے. امام نے کہا عشق میں علی اکبر جیسا شہزادہ بھی قربان ہے, 6 مہینے کا ننھا شہزادہ بھی قربان ہے, 19 سال کا بھتیجا بھی قربان ہے, 32 سال کا بھائی عباس علمدار بھی قربان ہے. سب کو قربان کیا. اپنے گھر کے کم و بیش 19 خاندان کے افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. گونڈل والوں, گرد نواح سے آنے والوں, ذرا توجہ سے غور کیجئے گا. ایک میت کی روح جو بوڑھا کسی کام کا نہ ہو, ہم اس کی روح نکلتے دیکھتے ہیں. دن بھر ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا. جس نے 19 اپنے گھر کے افراد کو زمین پر شہید ہوتے ہوئے اپنی نگاہ سے دیکھا ہوگا, اور اس کے بعد دیگر آوان و انصار تقریباً 71 لاشیں اپنی نگاہوں کے سامنے تڑپتے دیکھا ہوگا. حتیٰ کہ 6 مہینے کا ننھا شہزادہ اپنی گود میں تیر لگتا ہوا دیکھا ہوگا, اور پھر گردن کو جھرجھری دے کر آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس وقت امام کے دل پر گزری کیا ہوگی؟ مگر یہ عشق کی منزل ہے, یہ منزل عشق ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, کوچے عشق ہے یہ, راہ گزرے عام نہیں, یہ عام رستہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ قدم رکھ دے. اللہ اکبر. یہاں تو حوصلے والوں کا کام ہے. سب کچھ لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد جانتے ہیں کہ خیمے لٹیں گے, دوپٹے چھینے جائیں گے, زیور چھینے جائیں گے, بازار پھرایا جائے گا. اس کے باوجود بھی سب گوارا ہے. اخیر میں پورا وجود تیروں سے چھلنی ہے. 73 زخم جو ہے اللہ اکبر نیزے اور تلواروں کے الگ ہے, اور پھر سر کو سجدے میں رکھ کر اب کہتے ہیں میں نے امتحان دیا کہ نہیں, اب بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. تو ندا آتی ہے اب تو ہماری رضا پوچھتا ہے, یہ بھی تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام عشق ہے. اللہ اکبر. عاشقوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, عاشقوں کو یہ مقام عطا کیا جاتا ہے, لیکن منزل کتنی کٹھن ہے, قدم قدم پر امتحان ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ امام حسین پہلے شہید ہو جاتے, بعد میں گھر کے لوگ شہید ہوتے, مگر نہیں, یہ قدرت کا امتحان ہے. پہلے تمہارے دل کو زخمی کریں گے. ذرا غور فرمائیے, کربلا کو رسمی طور پہ نہ سنو, ذرا غور تو کریں. امام حسین کے وجود پر جو تیر لگے ہیں
مجھے اس پر حیرت نہیں ہوتی، وہ تو حیدر کرار کے بیٹے تھے، اس سے زیادہ بھی تیر لگتے تو وہ برداشت کرتے، ان کے خاندان کی روایت ہے تیروں کو برداشت کرنا۔ اللہ اکبر، وہ تو بچپن سے اس باپ کی گود میں پلے تھے جس کے نزدیک نہ تلواروں کی اہمیت تھی نہ تیروں کی اہمیت تھی۔ ارے ان کا باپ تو وہ باپ تھا کہ تلواریں جھک کر جنگوں میں جسے سلامی دیتی تھی، وہ بابا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تلواروں نے سب کا سر جھکایا ہے، جہاں جھکی ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، اس کی گہرائی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہر اٹھنے والی تلوار نے سب کے سر جھکائے ہیں، جہاں تلواریں جھکتی ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہاں تلواروں کی کیا اہمیت تھی، لیکن امام علی مقام کا جو امتحان ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر کیا امتحان ہے کہ 71 لاشیں تڑپے گی نگاہوں کے سامنے اور دل زخمی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جسم پہ لگنے والا زخم بھر جاتا ہے مگر دل پہ لگنے والا زخم نہیں بھرتا، دل کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ یہ امتحان عشق ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب تک عاشق اس منزل سے نہیں گزرتا اسے ڈگری نہیں۔ کوئی ظالم کہہ سکتا تھا کہ نبی نے اپنی اولاد کی محبت میں بیٹھے بٹھائے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا؟ آج بھی تو نبی کے خاندان پہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نہیں بھونکتے؟ یہ دے دیا وہ دے دیا، محبت میں دے دیا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں امام حسین نے آ کے بتایا یہ صرف تقاضۂ محبت نہیں ہے، ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں یہ مقام عطا کیا جائے۔ ہم اس مقام پر ہیں کربلا میں، تمہیں ہمیں، ورنہ قدرت تو جانتی ہے کون کیا ہے۔ کربلا میں لا کر میدان میں اپنی اور بیگانے سب کو بتایا گیا کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ عشق کی منزل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بہت دیر تک اس پہ گفتگو کرتا، آپ اچھے سننے والے ہیں، لیکن چونکہ مجھے صبح کی میری فلائٹ ہے، مجھے جلدی سفر کرنا ہے، اس لیے میں ممبر پہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے جلدی مائک دے دو، لیکن جتنے وقت میں گنجائش ہے تھوڑے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں پھولوں کی طرح ہیں۔ حضور کے صحابہ پھولوں کی، جیسے ہر پھول کی خوشبو جدا ہے ویسے ہر صحابی کا وصف جدا ہے۔ میرے آقا کے ہر صحابی کو حضور نے الگ الگ رنگ میں مشہور ہے، تو سب کے صفات بالکل سب جامع صفات ہیں، سب کے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن کسی وصف میں ایک سے دوسرے کو منفرد کیا گیا۔ جیسے صدیق اکبر میں سب ہیں لیکن صداقت میں منفرد ہیں، فاروق اعظم میں سب ہیں لیکن عدالت میں منفرد ہیں، ذوالنورین میں سب ہیں مگر سخاوت میں منفرد ہیں، حیدر کرار میں سب ہیں مگر شجاعت میں منفرد ہیں، خالد بن ولید میں سب ہیں لیکن تلوار چلانے میں منفرد ہیں، ابو ہریرہ میں سب ہیں مگر علم حدیث میں منفرد ہیں، ابو ذر میں سب ہیں مگر قناعت میں منفرد ہیں، سلمان میں سب ہیں مگر اللہ اکبر زہد و تقوی میں منفرد ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح بلال حبشی میں بھی سب کچھ تھا مگر عشق میں منفرد ہے، بلال کو عشق میں منفرد قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں اگر رنگ کالا ہو، دانت بڑے ہوں، ہونٹ موٹے ہو تو انسان کی عزت نہیں رہتی، اور یاد رکھنا آج کل کے ماحول میں شاید کی ذلت کو یا غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ آج غلامی کا دور ختم ہو گیا، مگر یہ بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، میں ان کے لیے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا ذہن جوڑنے کے لیے، عنوان سے کنیکٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، آج جتنی مرغی بکری کی حیثیت ہے اس سے زیادہ گری ہوئی حیثیت غلاموں کی ہوا کرتی تھی، بلکہ اگر ماحول کو سمجھنا ہے آپ مجھے بتائیں مزدوروں کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، جبکہ یہ مزدور ہیں۔ اللہ اکبر، جمہوریت کے دور میں مزدوروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بدترین سلوک غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب اندازہ فرمائیں، اور وہ بھی وہ لوگ جو ننگے کعبے کا طواف کرتے ہوں، وہ بھی وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہوں، ان کے نزدیک کیا حیثیت ہوگی غلاموں کی۔ انہی غلاموں میں ایک غلام تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دل تھام کر ذرا عشق کے
اس کشتے کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ عشق کی خیرات نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. بلال حبشی، یوں تو ان کی ماں جو تھی وہ بھی کنیز تھی، ان کے بابا وہ بھی غلام تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے ان کی پیدائش کے حوالے سے، بچپنے کے حوالے سے مورخین میں اتنا اختلاف ہے. میں صرف اختلاف کو صرف نظر کرتے ہوئے بس عبرت کی خاطر جو روایتیں مجھے زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں. ممکن ہے روایت کے اختلاف میں مجھ سے خطا بھی ہو جائے، اگر خطا ہے تو میرے نفس کی شرارت ہوگی، اور اگر میں صحیح بیان کر سکوں تو یہ من جانب اللہ ہوگا، کیونکہ اتنی اس قدر جو ہے وہ تحقیقی بات لوگوں نے کی ہے، الگ الگ باتیں کی ہے، لیکن میں صرف عبرت کے لیے، اور اللہ کرے عشق میں دلوں میں عشق کی جوت جگ جائے اس لیے میرے بھائیوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت بلال کی محفل ہے، حضرت بلال حبشی کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اللہ. حضرت بلال حبشی کا بچپنا جو ہے وہ گزرتا ہے غلامی کے، غلام ماں کے اور غلام باپ کی آگوش میں. حضرت بلال حبشی کو ننھی سی عمر میں فروخت کر دیا جاتا ہے، اور مکے کے گنڈوں میں سے ایک گنڈا جسے دنیا امیہ بن خلف کہتی ہے، یہ انتہائی بدترین درجے کا آدمی تھا، اس لیے کہ مشرکین کی گندگی کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ان میں یہ بہت بدترین انسان تھا، بڑا ظالم و جابر. حضرت بلال کو اس کے ہاتھوں ننھی سی عمر میں بیچ دیا گیا، اور حضرت بلال حبشی کو مکہ المکرمہ میں بچپن ہی سے رسول اللہ کو دیکھنے کا موقع ملا، اور بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. بلال وہ ماحول میں دیکھتے ہیں حضور کو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، لیکن مکے میں غلاموں کو دیکھ کر کوئی مسکراتا نہیں تھا. بلال کہتے ہیں میرے ایمان لانے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے رسول پر ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، مگر اتنے بااخلاق تھے، اتنے با کردار تھے، اتنا خوبصورت کردار تھا کہ غلاموں کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اپنا کھانا غلاموں کو کھلاتے تھے، غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو بلال پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ ان کے اسلام لانے پر لوگوں نے 100 200 صفحات لکھے تحقیقی، لیکن میں اس کا خلاصہ مختصر میں پیش کرتا ہوں. حضرت بلال وہ مسلمان ہے جو 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. حضرت بلال 7ویں نمبر کے مسلمان ہے. پہلے نمبر پر جو مسلمان ہوا، ترتیب اس کے اندر یہ ہے کہ مردوں میں صدیق اکبر ہے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہیں، بچوں میں مولائے کائنات ہے. یہ ترتیب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہی جس نے اپنے کانوں سے سب سے پہلے سنی ہے، اس ہستی کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول پر کمبل اڑھانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے وہی سننے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، عورت ہونے پر شرماؤ نہیں. عورت کتنی عظیم چیز ہے. ابھی مردوں کے کانوں نے اقرا نہیں سنا تھا، جبریل سے سن کر سب سے پہلے جو اقرا سناتے اللہ کے رسول کسی مرد کو نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سناتے نظر آتے ہیں. یہ ام المومنین کی شان ہے، یہ ام المومنین کا مقام ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، میں ام المومنین کی کوئی شان اگر نہ بھی بیان کروں، ایک جملے میں اتنا کہہ دوں، جو ساری کائنات کی مخدومہ ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، اور جو مخدومہ کائنات کی بھی مخدومہ ہے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ خدیجہ. واہ 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 واہ. ان کی شان پر کبھی کوئی بیان رکھو اور کسی اچھے عاشق عالم سے ان کی سیرت سنو تو آپ کو پتا چلے کہ یہ وہ ام المومنین ہے کہ جسے اللہ نے عرش سے سلام فرمایا ہے، جسے خدا عرش سے تسلیم نازل کرتا ہے، اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. لیکن میں ایک شکایت کر کے جا رہا ہوں، گونڈل والو، ہم سب کے عرس تو کرتے ہیں، لیکن جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس کا عرس کتنے لوگ ہیں؟ میں کسی کے عرس پہ شکایت نہیں کر رہا ہوں. غوث پاک کی 11ویں کرنے والوں، غریب نواز کی 6 کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کی 25ویں کرنے والوں، مخدوم سنہ کی 28ویں کرنے والوں، سب کرتے رہو، میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ، ہر مہینے کرتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جو غوث اعظم کے بھی غوث اعظم ہے نا، اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. ہم نے بھلا دیا ان کو. ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھ سے کہا تھا، جب تیری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو تو سیدہ خدیجہ کا نام لے لیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اگر اپنی کوئی بات
رسول اللہ سے منوانی ہو تو پنجتن کے بعد سیدہ خدیجہ کا نام لیا کر، سرکار عبداللہ کا نام لیا کر، سرکار آمنہ کا نام لیا کر. یہ امت کو تو دیکھو اپنے ننگے دھڑنگے گلی محلے کے پیروں کو تو یاد رکھا، اور جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کو بلا دیا. میں کسی پیر کا مخالف نہیں، کسی عرش کا مخالف نہیں، لیکن تمہیں شرم نہ آئی؟ جس نے سب سے لوگ دین کا کام کرتے کرتے مالدار ہو گئے غریبی سے، یہ وہ ہستی ہے جو مالداری سے غریب ہو گئی دین کی خاطر. آخری دن ان کے گھر میں وہ تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، جبکہ ان کی شان یہ تھی کہ یہ مکہ میں ملکہ تجار کہلاتی تھی. خدیجہ سے بڑا پورے مکے میں کوئی مالدار نہیں تھا. یہ سیدہ خدیجہ کی شان ہے. لیکن پھر یہ کہہ رہا ہوں کسی عاشق عالم سے سننا ان کی باتیں، وہ آپ کو بتائیں گے 10 رمضان المبارک کو ان کی وصال کا دن رہتا ہے. اس دن ان پر ذکر ضرور کرو. ننھے ننھے بچوں کو پتا چلے کہ اولین ان کی خدمات ہے. کون ہے سیدہ خدیجہ؟ میرا دامن دل کھچ رہا ہے جنت المالا کی طرف. کون ہے سیدہ خدیجہ؟ رسول اللہ کی پہلی بیوی، رسول اللہ کی پہلی بیوی، اسلام کے لیے سب سے پہلے مال خرچ کرنے والی، نبی کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی، رسول اللہ کے ساتھ جس میں سب سے پہلے ایک ایسی جماعت بھی لوگوں نے دیکھی، آگے رسول اللہ کھڑے ہیں، پیچھے سیدہ خدیجہ کھڑی. ابھی کوئی اور تیسرا نہیں ہے نماز پڑھنے والا. یہ پیر کے دن کی بات ہے، منگل کے دن دوسرا مقتدی پڑھتا ہے. ایک رسول اللہ تھے، دوسری سیدہ خدیجہ تھی، تیسرے مولا کائنات ہے در کرام. واہ 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 یا علی. ایسی جماعت بھی دیکھی ہے لوگوں. امام الانبیاء کے پیچھے جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. بہرحال یہ بات دور نکلے گی، میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلی مسلمان، سب سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والی، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والی، حیدر کرار کی ساس ہیں یہ، حسنین کریمین کی نانی ہیں یہ، رسول اللہ کی اولاد کی ماں ہے یہ. حضور کے سارے شہزادے اور شہزادیاں اللہ نے انہی کے بطن سے عطا فرمائے. نبی کی اولاد کی ماں ہونے کا جسے شرف حاصل ہے وہ صرف اور صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کے بعد یہ شرف جس کو ملا ہے وہ سیدہ ماریہ قبطیہ کی ذات ہے. لیکن ان کے یہاں ایک شہزادے کی ولادت، یہ نبی کے 6 بچوں کی ماں بنی ہے. جاؤ پھر کہتا ہوں صوفیہ سے پوچھو کہ نبی کی شہزادیوں کی ماں ہونا کیا ہے، نبی کے شہزادوں کی ماں ہونا کیا ہے. آپ کیا سمجھ، نبی کی کنیز کے برابر بھی کوئی حوران بہشت نہیں ہو سکتی، تو نبی کی ملکہ کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. واہ 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 واہ. پھر بات ہوگی. لیکن بہرحال تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، صدیق اکبر نے کلمہ، ترتیب وہی ہے، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات 3 ہو گئے. اس کے بعد 3 اور، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ 6 ہو گئے، اور پھر حضرت سیدنا بلال حبشی. محققین نے ایک نام کو اور اضافہ کیا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا زید بن حارثہ. میرا دل پھر چاہ رہا ہے، میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا پھر عشق کی بات چھڑی ہے. ایک بات اور عرض کروں، آج کے تناظر میں کچھ ایسے لوگ دنیا میں مارکیٹ میں موجود ہیں جنہیں سستی شہرت چاہیے، اور سستی شہرت کے لیے سستا دھندا. نبی پہ بھونکو، عزت کما لو. جھوٹی عزت، یہ کوئی عزت نہیں ہے نبی پہ بھونکنا. وہ نبی پہ بھونکتے ہیں جن کے ماں باپ کی شادی بعد میں ہوتی ہے، پیدا وہ پہلے ہوتے ہیں. آپ شاید وہاں تک نہیں پہنچے، کوئی بات نہیں. اگر آپ سست بیٹھیں گے تو پھر یہی ہوگا. پھر سننے جملہ اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، اور ان تک بھی یہ جملہ پہنچے. کوئی حلالی نبی کو گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی وہی دیتے ہیں جن کے ماں باپ کی شادیاں بعد میں ہوتی ہے اور وہ پہلے پیدا ہو جاتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. نبی کو گالی دے کر تم اپنی جو ہے وہ عزت نہیں بڑھا سکتے، نہ عزت پا سکتے. نبی کو گالی دے کر بتاتے ہو کہ تم ایک کی اولاد نہیں ہو، کیونکہ جس کی ماں نیک ہوگی
اور باپ ایک ہوگا، وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے میرے نبی کو کبھی گالی نہیں دے سکتا۔ ہاں ناجائز لوگوں، تم کس دھن میں ہو؟ ابھی نبی کے غلام مرے نہیں ہیں، منبر کے تقدس کا خیال ہے، ورنہ جیسا سوال ہے ویسا جواب دیتا۔ واہ واہ، مگر جانتا ہوں کہ خنزیر سے لڑ کر اپنے کپڑے درست نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے ہم گستاخ خنزیروں سے لڑا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اپنے لباس کا تقدس بھی برقرار رکھنا ہے، لیکن چپ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ جس کے ٹکڑوں پہ خاندان پلا ہے اگر آج اس کا دفاع نہ کرے تو پھر یہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، اور کھاتے رہیں گے گاتے رہیں گے۔ میرے امام نے بتایا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدار سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، خیر منائے نہ شر کریں۔ عرض کر رہا تھا حضور پر ایمان لانے والے پہلے 4 لوگ ہیں، توجہ ہے آپ کی، حضور پہ ایمان لانے والے پہلے 4 لوگ ہیں، 4 برادریاں ہیں۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 دوست، نمبر 4 غلام۔ آپ پہنچے وہاں تک جہاں پہنچانا ہے، عنوان بلال ہے، لیکن بلال کے بھی مخدوم کا ذکر ہو رہا ہے، جس نے بلال کو عزتیں دی اس آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، حضور پہ 4 لوگ پہلے ایمان لائے، بیوی، دوست، بھائی، غلام۔ یہ 4 برادریاں ایسی ہے، محبت تو کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی۔ 4 برادری، بیوی کسی کی بھی ہو، مولانا کی ہو، محدث کی ہو، مفتی کی ہو، پیر صاحب کی ہو، اس کو محبت ہوگی، بہت محبت، عشق کرے گی، عقیدت نہیں کرے گی۔ پوری دنیا سے ہاتھ چموائیے، گھر جائیے تو کہے گی بہت لیٹ ہو گئے جناب، یہ سچائی ہے۔ ہاں وہ جھگڑا بھی کرے گی، باپو ہے، اور تو باپو دوسروں کے لیے، ادھر صرف شوہر ہے، علامہ دوسروں کے لیے صرف شوہر ہے، خطیب دوسروں کے لیے صرف شوہر ہے، اور جس کے ہاتھ چوم لے خدا کرے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ساری دنیا کو ہاتھ چمانے والا وہاں نہیں چموا سکتا، وہاں تو کمر پہ ہاتھ رکھے گا۔ بھول گئے میں نے جو فرمائش کی تھی؟ یہ بات ہے، یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ محبت کرے گی، سب سے زیادہ محبت شوہر سے کرے گی، عقیدت نہیں کرے گی، بیوی عقیدت نہیں کرے گی، بھائی سب کے لیے آپ مخدوم بنے، یہ بنے وہ بنے، پیار کرے گا، عشق کرے گا، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں خون بہا دوں گا، لیکن عقیدت نہیں کرے گا، لڑے گا، تو میں کرے گا، زگ بک بک کرے، بھائی ہوتا ہے نا۔ دوست آج بھی پوری دنیا حضرت کہہ لیں، اور دوست ملتے گئے اور بھائی ٹھیک ہے، وہ بچپنے میں یاد ہے کیسے مل کے شرارتیں کرتے تھے، وہ سارے تقوی کا تاج محل اور شیش محل وہ آ کر کے چکنا چور کر دیتا ہے سب کے سامنے، میں یاد نہیں ہے یہ کرتے تھے یہ وہ شرم بھی آتی ہے کہ یہ بھی کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ محبت کرے گا، بہت عقیدت نہیں کرے گا۔ اور غلام یہ لا وہ لا، یہ کر وہ کر، 50 ڈانٹیاں سنتا ہے، محبت کرے گا، عقیدت نہیں کرے گا۔ 4 برادری میں ہے جس میں محبت بے مثال ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی۔ میرا نبی کیسا ہے؟ واہ 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 واہ، نبی کیسا نبی ہے؟ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ او یہ 1400 سال کے بعد بن باپ کی اولادیں کیا جانے میرے نبی کی عظمت کو؟ کیا نبی کی باتیں کرتے ہو؟ جب نبی نے کہا میں نبی ہوں تو جو عقیدت نہیں رکھتی، میرے نبی کی بیوی نے عقیدتوں کا اظہار کر کے بتا دیا، شوہر سے بیوی عقیدت نہیں کرتی، لیکن جس نبی نے بیوی سے عقیدت کا خراج وصول کیا ہے اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے پہلے دوست مسلمانوں کے بتا رہا ہے کہ مجھے نبی سے عقیدت کتنی ہے، سب سے پہلے بھائی مسلمانوں کے بتا رہا ہے مجھے نبی سے عقیدت کتنی ہے، سب سے پہلے غلام مسلمانوں کے بتا رہا ہے مجھے عقیدت کتنی ہے۔ جو برادری محبت کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی، نبی نے اس سے عقیدتوں کا خراج وصول کیا۔ واہ 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 واہ، کیا شان ہوگی میرے نبی۔ میرے امام نے اس لیے کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، واہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ تو بہرحال عرض یہ کرا کیا اپنے نبی ہے نا جو بیوی سے سب سے پہلے کلمہ پڑھوائے۔ یہ میرے کیا بیوی مانتی ہے؟ جلدی مرید بھی نہ ہو بیوی، بات یاد رکھیں، بڑے سے بڑے پیر کی جلدی مرید بھی نہ ہو بیوی۔ میں کسی پیر کو واللہ ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ نہ مانے، وہ لڑے بھی، وہ کوسے بھی، وہ باتیں بھی کریں، وہ آنکھیں بھی دکھائیں۔ جو کہتا ہے میرا میری بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں بھائی توے پہ بیٹھ کے بول، پھر بھی میں یقین نہ کروں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں،
واللہ صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے سارے قصے ادھیڑتا کہ کتنے بڑے بڑے. کوئی مشاہرہ تو نہیں ہے؟ ہاں اصل میں تقریر کبھی بھی یاد کر کے نہیں آتا ہوں. اگر پچھلی تقریر لوٹانے کی بات کریں گے، واللہ کہہ رہا ہوں کوئی وہ نہیں کہ میں کبھی تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اگر آپ فرمائش کریں گے کہ وہ پچھلی تقریر کر دیں، میں اس طرح نہیں کر سکوں گا. وجہ کیونکہ میں نے کبھی یاد کر کے نہیں کی. غالب کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، واہ 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 آتے ہیں غیب واہ. سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں فرمائش کرتے ہیں، پھر میں اس کو لوٹا ادھر ادھر ہو ہی جائے گی بات، نہیں لوٹا سکوں گا. لیکن بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، سنیے ذرا غور سے، جو کہہ رہا ہوں سن لیں. آپ نے جو عنوان دیا اس کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ حالات کے تناظر میں ہمیں بات کرنا ضروری ہے. حضور کی عظمت، اور آپ کو کہتا ہوں حضور کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ بھائی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ہمارے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کائنات میں ان جیسا خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. نہ فرشتوں میں کوئی ایسا ہے، نہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے، نہ نبیوں میں کوئی ایسا ہے. وہ بے مثل بے مثال ہے. بلکہ ان کو بنانے کے بعد خدا نے وہ دکان ہی بڑھا دی. اب تیرے جیسا کسی کو بنائیں گے ہی نہیں. وہ آئینہ جب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی. چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا شان ہے میرے آقا کی، سن لے میرے نبی کی شان کیا ہے. جو اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے، جو مٹی پہ قدم رکھے تو مٹی پہ ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور پتھر پہ رکھے تو نشان قدم پتھر پہ پڑ جائے. اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ تو درخت چلنے لگے. تو اشارہ کرے اللہ اکبر تو شان یہ ہو کہ جابر کے مردہ بچے دوڑتے ہوئے حاضر ہو جائیں. ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہہ دیں تو جابر کے گھر کی بکری کو جس کو لشکر کھا چکا ہے پھر اٹھا کر کے کھڑا کر دیں. میرے نبی کی شان یہ ہے معبد کی بانج بکری کو ہاتھ لگائے تو اس کے تھن سے دودھ جاری ہو جائے. میرے نبی کی شان یہ ہے عاجزی کرے تو پھر حلیمہ کی بکری کے پیچھے پیچھے چلے. اور جب شان دل ربائی سے چلنا چاہے تو جبریل بھی ان کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. جبریل کو بھی تھکا کے رکھ دے. بریلی کا قلندر کہنے لگے تھکے تھے روح الامی کے پاسو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جہاں فرشتوں کا گمان نہ جائے وہاں مصطفیٰ جان رحمت جا کر کے واپس آ جائے. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. نبی کو گالی دینے والی تو نبی کو کیا سمجھ سکے گی. جب جبریل ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، 50 مرتبہ مر مر کے زندہ ہو جاؤ گے تب بھی ان کے تلوے سے جو خاک لگی ہے اس خاک کو تم سمجھنے کی حیثیت نہیں رکھتے. جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، ہم نے وہ نبی پایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا نبی کے جسم اطہر سے جو خاک لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبے سے بھی افضل ہے. ان کے جسم سے لگنے والی خاک کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے تو پھر ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہو. بات آ گئی تو اتنی بات سن لیجئے. بات آ گئی. ایک مرتبہ عارف رومی نے لکھا اس کو مثنوی شریف میں کہ ایک بار جبریل علیہ السلام سے حضور نے کہا جبریل تم تو نور ہو نا، تم نور ہو، آتے ہو بشر کے لباس میں دہیا قلبی کی شکل میں، پردے ڈال ایک پردہ اٹھاؤ اور اپنی حقیقت دکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور رات کے وقت اکیلے میں بقی میں آئیے، قبرستان میں آئیے، میں اپنی حقیقت آپ کو دکھا دوں گا. حضور عشاء کی نماز پڑھ کے جنت البقی میں پہنچے. جبریل نے پردہ اٹھایا، اپنی حقیقت دکھا دی. تو جبریل کہتے ہیں میں تو ایک پردے میں آیا تھا، آپ تو 70,000 پردوں میں ہیں. میں نے پردہ اٹھا کر اپنی حقیقت دکھا دی، آپ بھی ایک ہی تو اٹھا دیں، آپ ایک ہی پردہ اٹھا دیں. تو آقا فرماتے جبریل جب میں ایک بھی پردہ اٹھاؤں گا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تو جس کے ایک پردہ اٹھنے پر جبریل نہ دیکھ سکے اس کی حقیقت کو ناجائز اولاد کیا سمجھ سکتی ہے. واہ 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 واہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جہاں غوث اعظم اور غریب نواز جیسے صحیح النسب سید حیران ہے
وہاں ذلیل لوگ میرے نبی کی عظمت پر کیا بات کر سکیں گے؟ کچھ نہیں بنتی بات. وہ ہیں، وہ وہی ہیں، وہ ہی وہ ہیں. ان کی طرح کون ہے بھائی؟ ان کی طرح کون ہے جہاں جبریل کے پر تھک جائیں، جہاں اور قربان امام احمد رضا پر ایسی ویسی تھکن نہیں. ہاں میں تو لوگوں سے بات کرتا ہوں تو پھر اسی انداز میں بات کرتا ہوں. جبریل کی رفتار جانتے ہو؟ جبریل کی پہلے علیہ السلام رفتار سمجھ لو. کسی حضور ہی نے پوچھا تمہاری رفتار بتاؤ، کہا حضور میری رفتار کا اندازہ اس بات سے سن لیں. آپ حضور کی عظمت سن لیں، حضور کے غلام سے، خانہ زاد غلام سے، سگے بارگاہ سے، سگانے سگ سے. کاش کہ یہ محفل ہماری نجات کا ذریعہ ہو. اور ایک بات بتاؤ، اگر کسی کو برا لگ رہا ہو کہ یہ سید کیا کہہ رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، تو نعت شروع کیسے ہوئی بتاؤں آپ کو. نعت کیسے؟ نعت تو جب سے کائنات بنی تب سے نعت ہو رہی ہے. حضور کے دور میں نعت کا آغاز کیسے ہوا؟ حضور کے دور کے مشرکین اور کفار نبی کے خلاف بکتے تھے اشعار میں، زبانی بھی بکتے تھے، اور جو شاعر تھے وہ حضور کے خلاف بکواس کرتے تھے شاعری میں. تو جو زبانی بولتے تھے تو صحابہ ان کو دو بدو زبانی جواب دیتے. ان کے جواب موجود ہے کتابوں کے اندر، ابھی اس پہ نہیں آتا. ہاں تو حضور علیہ السلام نے شاعروں سے کہا، وہ کہا تم میں کوئی نہیں ہے؟ ایسے زبانی جواب تو سب دیتے ہیں، شعر میں مخالفت ہوتی ہے نا، میری شعر میں مجھے گالیاں دیتے ہیں، شعر میں ان کو جواب دو. تو ایک صاحب اٹھے، حضور میں جواب دیتا ہوں، میں شاعر ہوں. انہوں نے جواب دیا تو حضور نے کہا کہ تمہارا جواب بڑا ڈھیلا ڈھیلا ہے، تم بیٹھو، کرارا جواب چاہیے، جیسا سوال ویسا جواب. ہاں یاد رکھنا. لوگ کہتے ہیں مولوی اتنی شدت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا عشق ہوتی ہے تو شدت بھی ہوتی ہے. ہاں تم نے کبھی عشق کیا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا. تمہاری ماں کو کوئی گالی دے تو تمہاری آستینیں چڑھتی نا، اس وقت شرافت کہاں جاتی ہے؟ نبی کو گالی دے پھر اس کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ مولوی چپ رہے گا. ہم نے کہا کوئی نمک حرام ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم نے جس کا کھایا ہے یہی وقت ہے. واہ 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 واہ، حق ہے، بات ہے. توجہ ہے آپ کی، توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. تو کہا اور ڈھیلا ڈھیلا تیرا جواب ہے، تو بیٹھ. تو پھر کون کھڑا ہوا؟ حسان بن ثابت کھڑے ہوئے. واہ 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 واہ. اور حسان بن ثابت نے توہین کرنے والے کی مٹی پلید کر دی. تو حضور نے کیا کیا بتائے؟ اور تو نے وہ جواب دیا ہے حسان، اللہ تیرے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. جب تک تو میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تیرے منہ کو سلامتی عطا کرے گا. دعا کی، اللہم اجد الحسان بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما. 20 سال کے ہو گئے تھے پھر بھی ان کا چہرہ 36 سال کے جوان کی طرح نظر آتا تھا. یہ حضور کی دعا کا اثر تھا. پتا چلا جو گالیاں دے گا ہم قانون نہیں توڑیں گے، ہم قانون نہیں توڑیں گے، ہم امن کو خطرہ نہیں پہنچائیں گے، ہم ملک کے قانون کے خلاف نہیں جائیں گے، مار پیٹ نہیں کریں گے، لیکن سنت حسان پر عمل کرتے ہوئے جیسا سوال ہے ویسا جواب تو دیا جائے گا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اللہ اللہ. تو جس کی ماں شریف نہ ہو، غوث و خواجہ جیسے لوگ شریف النسب ہو کر، سید النسب ہو کر، نجیب الطرفین، حیران ہے کیا شان ہے نبی کی. اور جن کی مائیں شریف نہ ہو وہ نبی پہ باتیں کریں گے. جبریل علیہ السلام کی طاقت، پرواز، رفتار. حضور نے ایک دن پوچھا تیری رفتار کتنی ہے؟ کہا حضور اندازہ کریں میری رفتار کتنی ہے. کتنی ہے؟ کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا. تب اللہ کا حکم ہوا جبریل جاؤ. اس سے پہلے کہ کنویں کی منڈیر، منڈیر سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ کنویں کا جو گول سا سرا ہوتا ہے بنا ہوا اس کو منڈیر کہتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. جبریل علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے سدرا پر، اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کی تہ میں پہنچے اس سے پہلے تم پہنچو اور ان کو اپنے پروں میں لے لو. یوسف کنویں کی منڈیر سے چلے اندر، جبریل چلے سدرا سے. سدرا کدھر؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 نوری سال. پہلا آسمان اتنا موٹا 500 نوری سال. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال. 7 آسمان، اس کے اوپر سدرا. کتنا فاصلہ؟ کوئی پتھر کنویں میں ڈالیے، گھر سے بھاگ کر نہیں پہنچیں گے، پتھر کنویں میں چلا جائے گا. ایسا ہی ہے نا جبریل کی رفتار علیہ السلام. اندازہ کرو اپنے نبی کی شان، اندازہ کر لو بھائی. ادھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ابھی یوسف کنویں میں نہیں پہنچے اندر، اس سے پہلے سدرا سے جبریل پہنچ گئے، اپنے پروں پہ سنبھال لیا. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت ہے.
حضرت جبریل علیہ السلام کی شان سن کر بھی سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ شان جبریل بیان ہو رہی تو آپ چپ رہیں گے. نہ، جبریل ہمارا آقا ہے کیونکہ میرے آقا کا خادم ہے، سید الملائکہ ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح رسول و ولی ہے. سبحان اللہ. سنیں ذرا، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اندازہ کریں، غور کیجئے. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ میری طرف، میری رفتار کا اندازہ لگائیں. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی، چلنے میں بس شروعات ہونی تھی. اللہ نے اس وقت کا، اللہ بھی بتا رہا ہے جبریل تیری طاقت ہے. یہ بھی سن لیں پھر ایک جملہ، جب خادم کی طاقت یہ ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. خادم کی طاقت یہ ہے تو یہ خادم جس کے تلووں پہ اپنا سر رکھتا ہو، اس مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا واہ طاقت ہے نا. سن لیں، گردن پہ رکھ دی چھری، چلانے میں دیری تھی، بس رکھنے میں کتنا دیر لگتا ہے بھائی چلانے میں؟ بولو بھائی، کتنا دیر لگتا ہے؟ بس رکھی. اللہ نے وہاں جاؤ، اس سے پہلے چھری چلے، سدرا سے جنت جاؤ، جنت سے فدیہ لو. ابھی دمبا کہوں گا تو محققین کہیں گے بکری تھی، پھر بکری کہوں گا تو بولیں گے دمبا تھا. تم فضول باتوں میں تو پڑے ہو، اسی میں پڑے ہو. اسی مصیبت، یہی مصیبت ہے. یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ. مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے. جو لایانی بات، دشمن جو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے نا، اسی لیے اٹھا رہا ہے کہ تم الجھے ہو لایانی باتوں میں. او بھائی، دمبا تھا کہ بکری تھی کہ بکرا تھا، اس سے تمہیں لینا کیا ہے؟ فدیے میں آ گیا جنت سے جو جانور آنا تھا، آ گیا. اس نے وہ گوشت کس نے کھایا؟ میں نے کہا کسی نے بھی کھایا، اس سے تیرا فائدہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے مسئلے نہیں پتا، نکاح اور طلاق کے مسائل نہیں پتا، وضو اور غسل کے مسائل نہیں پتا. وہ جان رہا ہے کہ فدیے کا دمبا کس نے کہا. میرے بھائی، اپنے ہاتھ پہ رحم کرو خدا کے لیے. اور پھر میری طرح کچھ ایسے بھی پاگل لوگ ہیں جو آپ کے چکر میں اسی کو یوٹیوب پہ لے کے بیٹھے کہ نہیں یہ تھا تو یہ تھا. میرے بھائی، جتنی ضرورت ہے وہ بات کرو، ضرورت کی بات. اور نہیں، ہم حق بولتے ہیں. میں نے کہا حق بولنے کے لیے بھی وقت چاہیے. جی، ہر حق بات ہر موقع پہ نہیں کہی جا سکتی. جی، حالات کے تقاضے جدا ہیں. قوم ارتداد کی طرف جا رہی ہے، ہم دمبے اور بکری میں بھی الجھے ہوئے ہیں. قوم جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہے. ابھی ہم اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ گوشت کدھر گیا. میرے بھائی، اپنے حال پہ رحم کرو. قرآن اس پہ بحث نہیں کرتا. قرآن صرف شان بیان کرتا ہے، قرآن صرف فضیلت بیان کرتا ہے. اصحاب کہف کتنے سو رہے تھے، قرآن نے تعداد بیان کی کہ لوگ یہ کہیں گے تو یہ کہیں گے تو یہ. یعنی بات اصل تک پہنچ جاؤ. اس لیے بحث میں مت پڑو. لا یعنی بحث میں پڑھنے والی قوم برباد ہوتی ہے، ہلاک ہوتی ہے. اس لیے مدعے کی بات کرنا سیکھو اور مدعے کی بات کر سننا بھی سیکھو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادھر چھری چلنے والی تھی، ادھر حکم ہوا جبریل جاؤ اور جنتی جانور لے کر کے اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ رکھ دو. جبریل سدرا سے جنت گئے، جنت سے جنتی جانور لیا اور لا کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹایا. کہا حضور اندازہ کرے چھری چلنے سے پہلے میں نے یہ کام کر دیا، میری طاقت کتنی ہے. بہت خوب، کیا بات. اتنا سمجھ گئے؟ جس کے پرواز کی طاقت اتنی ہو کہ پلک بعد میں جھپکتی ہو اور وہ سدرا سے زمین پر آ جاتا ہو. یہ ہے طاقت جبریل، یہ ہے پرواز جبریل، ہے نا. اب سنو، جب عاجزی کریں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلیں، اور جب اپنی شان دل ربائی سے چلیں تو اتنا تیز رفتار اڑنے والا جبریل تھک جائے. اللہ اللہ. لیکن یہاں بریلی کے قلندر کا میں کئی جگہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں کیے بغیر نہیں ہٹوں گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں جن مرشدوں سے وابستہ ہوں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر رضا نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم رسمی اور اسمی وابستہ نہیں ہے نا، ہم تو حقیقت میں وابستہ ہے. ماہرہ مطہرہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیجئے، اتنا تیز رفتاری سمجھ میں آ گئی؟ ہے کوئی ٹرین، ہے کوئی پلین، ہے کسی کے پاس؟ کچھ نہیں، ساری طاقتیں فیل ہیں. اب میرے آقا چل رہے ہیں، جبریل تھک گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہے نا جو انگریزوں کی تنخواہ پہ بکے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں اور تھوڑی بہت تھکن تھی بس، اور کیا تھا. لیکن بریلی کے قلندر نے تھکن بتائی. دیکھو تھکن 3 طرح کی ہوتی. کتنی طرح کی؟ آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، میں حضور کی غلامی کر رہا ہوں. تھکن کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی. پہلی تھکن، آپ کو اپنا بچپنا اگر یاد ہوگا تو شاید آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. ہیں اماں کے ساتھ نکلے، اماں نے کہا بیٹا ذرا بازار جانا ہے، اور تو تھیلی اٹھانے کے لیے ساتھ چل. اماں رکشہ کر لو نا.
اور نہیں بیٹا 10 روپے بچیں گے تو کام آئیں گے, پیدل چلنا ہے, ننھی سی عمر, تھیلی ہاتھ میں لی, ماں کے ساتھ چلے, چلتے چلتے تھک گئے, کما اب تو بیٹھ جاؤ نا رکشا, نہیں بیٹا 10 روپے کل کو کام آئیں گے. چلتے چلتے تھک گئے تو کیا کیا, اب چلا نہیں جاتا تو ماں کی انگلی پکڑ تاکہ سہارا مل جائے, ہے نا, سہارا مل, یہ تھکن ہے پہلے نمبر کی, اور انگلی پکڑ کر بھی پھر تھکن اور بڑھی تو ماں کا پیچھے کا دامن پکڑ لیا, دامن پکڑا, یہ پہلے نمبر کی تھکن ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا, سمجھانے کے لیے کروں, ملانے کے لیے نہیں. اور تھکن بڑی, کام ماں بیٹھ جاؤ نا, نہ بیٹا 10 روپے کام ہے. چلتے چلتے ماں آگے, بچہ پیچھے, اتنا تھک گیا کہ ماں کے ساتھ نہیں چل سکا, انگلی پکڑا, ساتھ نہیں چل سکا, دامن پکڑا تاکہ فاصلہ رہے, اتنا فاصلہ رہے, تب بھی ماں چلتی چلی جا رہی ہے. بچے نے دامن پکڑا لیکن پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی, دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا, دامن ہاتھ سے چھوٹا, پھر بھی ماں شان بے نیازی کے ساتھ چل رہی ہے. تو کیا ہوا پتہ ہے, اللہ اکبر, بچہ تھک کر کے بیٹھ گیا, اب چلنے کی طاقت ہی نہیں, دوسرے نمبر کی تھکن تھی, بیٹھ گیا. لیکن اب چاہتا ہے کہ گھسیٹوں, لیکن اب طاقت جواب دے گئی, تو جاتے ہوئے حسرت سے اپنی ماں کو صرف دیکھ رہا ہے. یہ تیسرے نمبر کی تھکن ہے اور یہ آخری نمبر کی تھکن ہے. میں سمجھا سکا آپ کو, سمجھ آ گئی؟ اب جبریل علیہ السلام کی جو تھکن میرے امام اہل سنت نے بیان کی ہے, وہ پہلے نمبر کی تھکن نہیں تھی. وہ مثال ختم کیجئے, صرف سمجھانے کے لیے تھا, ملانے کے لیے نہیں. بس اب سنیے, حضور چلے, جبریل تھکے, کہتے ہیں پہلے نمبر کی تھکن, تھکے تھے روح الامی کے بازو, پہلے نمبر کی تھکن, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو. تیسرے نمبر کی تھکن, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. جس کے چلنے پر جبریل آخری درجے کی تھکن میں تھک جائے, جس کی رفتار کا اندازہ نہیں کر سکتے, اس کی حیات کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا. بے شک بے شک. آقا کہا کر دیدم مہرے بتا ورزیدم, بسیار خوبا دیدم, لیکن تو چیزیں دی گئی, لیکن تو چیزیں دی گئی. یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو بہرحال حضرت بلال 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے, 7ویں نمبر کا مسلمان ہے بلال. مسلمان ہونے کی وجہ, اور آخری بات, پھر کبھی موقع ملے گا تو یاد دلانا, حضرت بلال کی شان بیان ہو جائے گی. بہرحال عرض کر رہا تھا کیسے مسلمان ہوئے. بلال خود کہتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ, کہ میں امیہ کا غلام تھا. عمار ابن یاسر کو, چونکہ وہ بھی غلام تھے, مکے کے گنڈے پکڑ کے لائے. میں جن کو گنڈا کہہ رہا ہوں ان میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے. ہاں, پوڑی نہ باندھنا, بات کو سمجھنا. ہاں, لیکن گنڈا کہہ کے بھی میرا دل نہیں بھرتا, کیونکہ اصل میں میرا خون تھوڑا جذباتی ہے, کربلا سے تعلق ہے نا. حق ہے. ہم نبی کے دشمنوں کے لیے ایسی بات کرتے. ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ مولانا احمد رضا بڑے شدتی تھے. میں نے کہا مولانا احمد رضا کی تو بات کرتا کہ شدتی تھے, تو نے عشق نہیں کیا کسی سے. جس دن تجھے عشق ہوگا پتا چلے گا عاشق شدتی ہوتا ہے. محبوب کے خلاف وہ کچھ نہیں سنتا, اور جو محبوب کے خلاف سن لے وہ نامرد تو ہو سکتا ہے, عاشق نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. ہاں, جو سن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, سن لیجیے. ہاں, تم کو بھی جنت پانا ہے. ہم کوئی بات نہیں کرتے, لڑنے مرنے پٹنے کچھ بات نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر کم سے کم گستاخوں کو جواب تو دیا جا سکتا ہے. ختنہ کے موقع پہ ڈی جے بجانے کے بجائے نبی کی عظمت کا جلسہ تو کیا جا سکتا ہے. شادی کے موقع پر نچانے کے بجائے نبی کی عظمت کا جلسہ تو کیا جا سکتا ہے. تم نے نبی کی عظمت بیان نہیں کی سننی ہو. اگر تم نبی کی عظمت بیان کر دیتے تو ایسے ظالموں کو کبھی بھی نبی کی عظمت پہ بھونکنے کا موقع نہ ملے. تم کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں؟ جانتے کیا؟ کوئی منہ اٹھا کے بول دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو اتنی شادیاں کی ہیں, اور تم سر چھپا لیتے ہو. ہاں کی ہے تو کی ہے, تو کیا کیا ہے, کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں کی, اللہ کے حکم سے کی, اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. اللہ کا حکم تھا, اس میں اسلام کا فائدہ ہے. وجہ کیونکہ حضور کی باہر کی زندگی, توجہ, حضور کی باہر کی زندگی, کھاتے کیسے ہیں, پیتے کیسے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, سوتے کیسے ہیں, جاگتے کیسے ہیں, ساری باہر کی زندگی بیان کرنے کے لیے کتنے لوگ تھے؟ 1,24,000 لوگ. اسی لیے حضور کی ایک ادا بھی ہم سے مس نہیں ہوئی ہے.
حضور کی ایک ادا. کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی ایک ادا بھی مس نہ ہو. ہم کہتے ہیں لاؤ عیسائیوں کو چیلنج ہے, حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی سناؤ, حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو کہو بتاؤ پوری زندگی, نہیں بتا پائیں گے, نہیں بتا پائیں گے. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کس شان سے غسل کیا ہے, ان کے ماننے والے جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں بتا سکتے. میرا چیلنج ہے, نہیں بتا سکتے. سن لیجئے, لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے, صرف میرے نبی کی شان, یہ صرف میرے نبی کی شان ہے کہ نبی کے بچپنے سے لے کر, بلکہ پیدا ہونے سے لے کر, توجہ, پیدا ہونے سے لے کر نبی قبر میں ہونٹ ہل رہے تھے, یہ ادا بھی پوری کے پوری بیان کر دی. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. صرف اپنے نبی کی شان بے ہے. شک. یہ صرف اپنے نبی کے ماں باپ کو کافر اسی لیے تو بنایا جاتا ہے معاذ اللہ. کہ نبی کی میلاد بیان نہ ہو سکے. یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی اللہ. کہ جب آمنہ پہ کفر کا فتویٰ لگے گا تو سجدہ کرنے والی روایت تو یوں ہی ختم ہو جائے گی. کیا سمجھتے ہو؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا شوق اسی لیے ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے تاکہ نبی کا بچپنا بیان نہ ہو سکے. کیونکہ نبی کا بچپنا بیان کس نے کیا؟ نبی کے گھر والوں نے کیا. نبی ولادت کے وقت جو ہے وہ برہنہ بدن نہیں تھے, نبی کے بدن پہ کپڑے تھے. یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت آمنہ نے بیان کیا. پیدا ہوتے ہوئے سجدہ کیا, رب حبلی امتی کا کس نے کہا؟ نبی کی امی جان نے بیان کیا. چاند ہلتا تھا, کس نے بیان کیا؟ نبی کے چچا حضرت عباس نے بیان کیا. بات یہ ہے نا, انہوں نے کبھی بستر پہ پیشاب تک نہیں کیا. یہ کس نے بیان کیا؟ حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا. وہ کہا جو بیان کر رہا ہے سب کو کافر بنا دو. کافر ہو جائیں گے تو ان کی روایت مانی جائے گی. اس لیے ہوش سے, پڑوسیوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ او نابالغ محققوں پہ پھسلنے والوں, ہم کہتے ہیں نبی جس مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں وہ مچھلی جب جنت میں جا سکتی ہے تو نبی کی امی جان کی عظمت اور بزرگی کا عالم. واہ 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 نبی واہ. کو چمڑے کی چوٹی پہن لے, نالین مبارکہ, وہ جن سروں پہ رکھا جاتا, کہا جاتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بات چھڑ گئی حضور کی عظمت کی, اور بات چھڑ گئی سیدہ خدیجہ کی. تو مجھے 5 منٹ کا ٹائم, حالانکہ فلائٹ میں نے پکڑنی ہے اور شاید اس کے بعد نہیں ہے آگے کی. دیکھیے اللہ کی کیا مرضی ہوتی, لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں. ویسے گونڈل میں سنانے میں مزہ بھی آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. میرے مرشد کی راجدھانی ہے نا, مرشد کی راجدھانی, اور باپ کا مال تو اپنا ہی مال ہوتا ہے. واہ واہ واہ. سن رہے ہیں, ماں خدیجہ کی بات آئی, حضور کے نکاح پہ بڑی باتیں ہو رہی ہے. پہلے میں یہاں وہ جو جواب دینے چلا تھا مختصر میں جواب دے دوں, پھر آگے بڑھتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بات آگے بڑھے گی, ورنہ ختم کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک لمحے کو حضور نے کیسے مسکرایا, صحابہ نے وہ تک بیان کیا. کتنا بیان کیا سننا غور سے. حضور مسکرائے, ہونٹ کھلے, یہ بیان کیا. اتنا ہی بیان کیا. حضور نے مسکرایا, ہونٹ کھلے, دانت نظر آئے, یہ بھی بیان کر. بعض مرتبہ اتنا مسکرایا کہ داڑھیں بھی نظر آئی, یہ بھی بیان کیا. سبحان اللہ. آپ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی 3 طرح کا مسکرانا بیان کیا. پوری زندگی کبھی آواز سے ہنسے نہیں, مسکراتے تھے. آخری درجے کا مسکرانا یہ تھا, داڑھیں نظر آتی تھی. یہ بھی صحابہ نے بیان. حضور علیہ السلام کیسے چلے. ہمارے بزرگوں نے کہا 63 سال میں حضور چلے, 63 سال تک چلتے رہے. اتنی احتیاط سے چلتے تھے کہ 63 سال میں کبھی میرے نبی کا پیر پھسلا بھی نہیں. کلمہ جس کا پڑھ رہے ہو تم اسے جان لو, بس میری نجات ہے. 63 سال میں جس کا پیر کبھی پھسلا بھی نہیں وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ. 63 سال میں حضور علیہ السلام کو کسی نے ناک چھنکتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ بات لوگ بیان نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کرتے, لیکن یہ بات سن لیں جس کی احتیاط کا یہ عالم تھا. 63 سال میں سوتے ہوئے جس کی زلفیں بھی کبھی نہیں بکھری وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ. نیند نے جس کا وضو کبھی نہیں توڑا وہ میرا نبی ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت لوگ, ان کے چہرے پر جو ہے وہ نیند کے آثار نظر آتے ہیں, مگر میرے نبی پر نیند کے آثار کبھی نظر نہیں آئے. جس کی آنکھوں میں کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا, جس کی آنکھوں میں کبھی نیند کا اثر نہیں دیکھا گیا, وہ میرا نبی ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب بیان کس نے کیا؟ 1,24,000 صحابہ نے. اب گھریلو زندگی بھی سامنے آنا تھی, تو اگر ایک ام المومنین خدیجہ ہوتی تو لوگ کیا کہتے, ایک عورت کتنا یاد رکھے گی. تو اللہ نے کہا محبوب ایک نہیں ہوگی, 2 بھی نہیں ہوگی, 3 بھی نہیں ہوگی,
اتنی ہوگی. کیوں؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا حکم ہے بن شادی کی پیدائش, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب اللہ حکم دے رہا اپنے محبوب کو, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور پھر اس پہ حکمت یہ, نبی کی معاذ اللہ کوئی خواہش نہیں. ارے جو صابر پاک نبی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے عورت کی. جو دیوانے ہو جائیں انہیں ضرورت نہیں رہ جاتی. میرے نبی تو پھر میرے نبی ہے. اوروں کی روحیں وہاں نہیں پہنچی جس سے آگے میرے نبی کا جسم ہے. نبی کے جسم کی لطافت, میرے نبی کے جسم کی لطافت اوروں کی روح سے بڑھ کر ہے. یہ مشکلیں آپ کیا سمجھ سکو گے, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, تو اللہ نے کہا حبیب تمہارے حرم میں اتنی عورتیں رکھیں گے, جو چیز کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو ام سلمہ بیان کر دے گی, جس کو ام سلمہ بھول جائے گی اسے ام حبیبہ بیان کر دے گی, جسے ام حبیبہ بھول جائے گی اسے جویریہ بیان کر دے گی, جسے جویریہ بھول جائے گی زینب بنت خزیمہ بیان کر دے گی, جسے زینب بنت خزیمہ بھول جائے گی زینب بنت حجش بیان کر دے گی, جسے زینب بنت حجش بھول جائے گی اسے صفیہ بیان کر دے گی, جسے صفیہ بھول جائے گی, جس سے سب بھول جائیں گے. تو سب سے کم عمر کی بیوی سے تمہیں اس لیے نکاح کرنا ہے کہ کم عمر کی لوگ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں. تو بڑی عمر کی عورتیں جب بھول جائے گی تو سب سے زیادہ جو یاد رکھ سکے گی وہ عائشہ صدیقہ یاد رکھ سکے گی, اس لیے کہ جوانی کے اندر ذہن انسان کا تازہ ہوتا ہے. ورنہ شادی تو اولاد کے لیے کرنے کا حکم ہے, لیکن نبی کی کسی بیوی سے سیدہ خدیجہ اور سیدہ ماریہ کے علاوہ کس سے بھی اولاد ہوئی؟ کیوں؟ جس کے صدقے میں مانگو تو ہمیں اولاد ملتی ہے. سیدہ خدیجہ کے علاوہ اور سیدہ ماریہ کے علاوہ اولاد نہیں. ان سب بھی کیوں اولاد نہیں؟ حکمت یہ ہے, مقصد اولاد نہیں تھا, اولاد تو ہو چکی ہے, تمہیں اولاد نہیں دیں گے کیونکہ اگر دے دیں گے تو دودھ پلانے بیٹھو گی, بچوں کی خدمت میں لگ جاؤ گی, تو جس مقصد کے لیے تمہیں حرم میں لایا گیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں بچوں کی پرورش نہیں کرنا, رات دن میرے محبوب کو دیکھنا. اور یہ بات بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں, جتنا بیوی دیکھ سکتی ہے اتنا ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے صدیق بتائیں گے کہ مسکرایا کیسے, لیکن سیدہ خدیجہ بتائے گی کہ نبی نے غسل میں کتنی مرتبہ کلی کی ہے اور کتنی مرتبہ منہ دھویا ہے. اس لیے ہمارے نبی کی باہر کی زندگی بیان کرنے کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کا انتخاب کیا گیا, اور گھر کی زندگی بیان کرنے کے لیے 11 مقدس بیویوں کا انتخاب کیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شمار حکمتیں تھی. اور دیکھیے جب تک مکے میں رہے ضرورت نہیں تھی, اس لیے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں. لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ اب باتیں پھیلانی ہے تو ہجرت سے پہلے نکاح کیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن ہجرت کے بعد بھی دائی ہوئی, ٹھیک ہے نا, یہ ہے. چلیے میں حضور کا پہلا نکاح پڑھ دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا شاید سنا ہوگا آپ, کسی سے سنا ہے حضور کا پہلا نکاح؟ سنا ہے کسی؟ پڑھوں میں آپ کے ساتھ پہلا نکاح سنیں. پہلا نکاح ہوا اور تمنا بھی جو ظاہر کی حضور نے نہیں, اما خدیجہ نے ظاہر کی. سبحان اللہ. سرکار بلال معاف کر دیجیے, پھر آپ کی عظمت. آپ تو خوش ہو رہے ہوں گے ملک شام میں کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو میرا آقا ہے, لیکن میں پڑھ دوں گا, مختصر میں ہی پڑھوں گا, لیکن عنوان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. توجہ کریں آپ بہنوں کی بھی توجہ. ام المومنین سیدہ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور مکے میں سب سے مالدار خاتون تھی, سب سے مالدار. پہلا اونٹ تجارت کے لیے جب جاتا تھا, پہلا اونٹ گھر کے آنگن میں ہوتا تھا, آخری اونٹ مکے کی سرحد کے باہر ہوتا تھا. ایسی قطار لگتی تھی. سن لیں ملکہ تجار کی داستان, ملکہ, اور کم و بیش 50 کتب کا, سیرت کی کتب کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے بیان, کسی ایک کتاب میں داستان نہیں ملے گی. کم و بیش 50 کتب کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سن لیجئے. حالانکہ میرا بہت پرانا, تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20-22 سال میرا پرانا یہ بیان ہے جسے آج میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. واہ واہ. میں نے کبھی یہ بیان اس وقت پڑھا تھا جب میری خود کی شادی نہیں ہوئی تھی, تب میں نے یہ بیان کیا تھا گجرات میں, راجستھان میں. آج اس کو دہرا رہا ہوں, سنیے ذرا توجہ سے سنیے. میرے نبی کا پہلا نکاح کے شان سے ہوا ہے. حضور کی پہلی شادی کیسی ہوئی ہے, نبی کے نکاح پہ بھونک رہے ہیں میں آپ کے سامنے. پہلا نکاح, اب اندازہ کریں نبی کتنے خوبصورت تھے, حسن والے تھے, جمال والے تھے. ملکہ تجار سیدہ خدیجہ بنت خویلد 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں, اور دوسری مرتبہ شوہر کے جنازے پہ اتنا رو لیا ہے, اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا دستور تھا کہ جب وہ
شوہر کے جنازے پہ رو لیتی تھی تو پھر اس کے بعد وہ نکاح نہیں کرتی، یعنی زیادہ رو لیتی تھی، یعنی یہ ارادہ ہوتا تھا اب اس پر جی بھر کے رو لیا، اب کسی اور پہ رونے کی طاقت نہیں ہے، نکاح نہیں کریں گے۔ سیدہ خدیجہ کوئی کمی نہیں تھی، مالدار باپ کی مالدار بیٹی تھی اور ملکہ تجار تھی۔ ایک بات بتاؤں، اس دور میں بھی اتنی پاک دامن تھی ماں خدیجۃ الکبریٰ کہ جب لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، اس زمانے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے اس وقت یاد کرتے تھے۔ ہاں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ گھر کے اندر چلا جائے بغیر اجازت کے۔ بڑے بڑے مالداروں نے، چونکہ سیدہ خدیجہ خوبصورت بھی بہت تھی، حسن بھی تھا، دولت بھی تھی، اور اللہ نے بہت شان و شوکت بھی عطا کیا تھا، غلام خریدتی تھی، کثرت سے خریدتی تھی، اس زمانے میں خرید کے آزاد بھی کرتی تھی، بہت کچھ تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن مکے کے کچھ گنڈے ایسے تھے جو خدیجہ کے مال پہ نظر رکھے ہوئے تھے، وہ کیا کرتے تھے جب مال تجارت جاتا تھا تو ہڑپ کر جاتے تھے۔ بہرحال یہ ہوا، سیدہ خدیجہ کو کئی مرتبہ بڑے بڑے سرداروں نے کہا نکاح کرنے کا، میں نے اب نکاح نہیں کرنا، میں نے نکاح نہیں کرنا، میں نے سب کو جواب دے دیا، سب مایوس ہو گئے تھے۔ ایک دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سو رہی تھی، خواب میں کیا دیکھا، چاند اور سورج میرے دامن میں سمٹ آئے ہیں اور میں نے اپنے دامن میں چاند اور سورج کو سمیٹ لیا ہے۔ تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا، ورقہ میں نے چاند اور سورج کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ ورقہ نے کہا اگر تیرا خواب سچا ہے، یہ خواب عورتیں اب دیکھ نہیں سکتی، لیکن اگر تیرا خواب سچا ہے تو تجھے مبارک ہو، تو آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی، تیرا نکاح آخری نبی سے ہوگا۔ خدیجہ حیران ہوئی اس مکے کے گنڈے زدہ ماحول میں، جبکہ لوگ بکریوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہیں، اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس ماحول میں کون معصوم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن سنیے، اب حضرت خدیجہ کو کچھ پریشانی سی لاحق ہوئی، انہوں نے سردار مکہ سے کہا او سردار مکہ، تو سب کا علاج کرتا ہے، میرا بھی علاج کر دے۔ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا مال لوگ چھین جاتے، کھا جاتے، عورتوں کتنوں سے لڑوں؟ تو کہا ایک کام کر، میں اس طرح کا معاملہ تیرا حل کرتا ہوں۔ تو اس وقت تو کہا آپ کا ایک بھتیجا ہے نا، اس بھتیجے کو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا مال تجارت لے کر کے جائے تاکہ جو کھا جاتے ہیں، سنا ہے کہ وہ صادق بھی اور امین بھی ہے، ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، ابھی حضور علیہ السلام کی عمر صرف 24 اور 25 سال کی ہے، وحی کا کہا وہ صادق بھی اور امین بھی ہے، پورا مکہ صادق کو امین کہتا ہے۔ تو کہا تیرا بھتیجا ہے نا سردار مکہ، تو ایک کام کر، یہ کام کر دے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں بات تو کروں گا لیکن وہ راضی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مزدوری کے لیے راضی نہیں ہوتا، مزدوری نہیں کرتا، مزدوری کو پسند نہیں کرتا۔ اتنے میں جو ہے وہ گئے، اور جانے کے بعد پھر کہا کہ دیکھو ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، جانتا ہوں، ہاں اس کا مال تجارت لے کے جانا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں کسی کے یہاں مزدوری نہیں کرنا چاہتا، مزدوری کی بات نہیں ہے، وہ میرے لال کسی بیوہ کا سپورٹ کرنا مقصود ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا سکتا ہوں، اگر بیوہ کا سپورٹ کرنا ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر پہلی مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، 50 سے زائد کتب کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کراؤں، ایک بندہ توجہ کریں۔ حضرت خدیجہ کے گھر حضور پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، طے کرنا ہے کہ قافلہ جائے گا ملک شام، اور ملک شام قافلہ جائے گا اور کس طرح لے جایا جائے گا، کیسے بیچا جائے گا، کیا مال کا جو بھی معاملات تھے وہ طے کرنا ہے۔ اب حضرت خدیجہ کا بیان سن لیجئے، کئی کتب کا اتنے مجموعہ، 7 صوفیاء کے تفسیریں اسی میں مل کر کے، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کا گھر مکے میں ایسی جگہ تھا، نہ سورج نکلتے وقت جو ہے ان کے گھر میں روشنی آتی تھی سورج کی دروازے سے، نہ نکلتے وقت دروازے سے روشنی آتی تھی، نہ ڈوبتے وقت دروازے سے روشنی آتی تھی۔ سمجھے جیسے ہندوستان میں اگر کسی کا گھر شمالن جنوبن ہو تو دروازہ اگر شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت گھر سے روشنی آئے گی، نہ ڈوبتے وقت روشنی آئے گی۔ روشنی کب آئے گی؟ اگر مغرب کی طرف دروازہ ہے تو کب روشنی آئے گی؟ ڈوبتے وقت۔ مشرق کی طرف دروازہ ہے تو کب روشنی آئے گی؟ نکلتے وقت۔ بات سمجھ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بہت جلدی تیز رفتاری سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، آپ تب جو توجہ لگائیں گے، اللہ کرے مخدومہ کائنات کی مخدومہ کے صدقے بات سمجھ میں آ جائے، میری آپ کی بگڑی بن جائے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ سب میری طرف کر رہے، بات میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، جلدی سے چلو اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ خدیجہ کا جو گھر تھا دروازہ ایسی طرف تھا، نہ نکلتے وقت تو سورج دروازے سے روشنی آتی تھی، نہ ڈوبتے وقت آتی تھی۔ لیکن خدیجہ کہتی ہے کہ میں دیوار کی طرف رخ کر کے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کسی کام میں مصروف تھی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے سے سورج کی کرنیں آئی اور میری دیوار پہ پڑی، سورج کی کرنیں آئی اور میری دیوار پہ پڑی، تو میں حیران ہو گئی، آج سورج کدھر سے نکلا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تم بھی کہتے ہو نا، تم کہتے ہو نا کہ سورج کدھر سے نکلا، یہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کہا تھا۔ واہ 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 واہ، جب کوئی اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، واہ واہ واہ۔ کوئی نہ آنے والا آ جائے، وہ کہتے ہیں نا آج چاند کدھر سے نکلا، برسوں فیض اللہ باپو نہ ملے، اچانک باپو آج چاند کدھر سے نکلا، یعنی نہ آنے والا، نہ ہونے والی بات ہو جائے تو کہتے ہیں نا چاند کدھر سے نکلا، سورج کدھر سے۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں دیوار کی طرف چہرہ کر کے، دروازے کی طرف پیٹ کر کے کام میں مصروف تھی، تو میں نے دیکھا کہ
کی کرنیں میری دیوار پہ پڑی. میں اس طرح سے مڑ کر کے سوچنے لگی کہ سورج کدھر سے نکلا, کیونکہ سورج کی کرنیں میرے دیوار پر پڑی تھی. لیکن جب میں نے اپنا رخ موڑا تو سورج نہیں تھا, بلکہ وہ حسن کا پری پیکر موجود تھا. حسن جس کے بارے میں کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے. سرابا آفت دل بود شب جائے کے من بودم, نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم, بارسو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم, خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو, محمد شم محفل بود شب جائے کے من. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. واہ واہ, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول پاس دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مدح کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ رات کو تاج ترے سرسو اے تجھ کو شہد و سرا جانا. لقا بدر فی الوجہ الاجمل خطال ماض فابر اجل, تورے چندن چندرو پورا کنجل رحمت کی بھرن برسا جانا. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, پھول سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہنوں پہ نہ ایک چرخے کو ہم پھول. کیا بات رضا اس شمانستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. سیدہ خدیجہ کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک وجود ناز تھا. وہ سورج تو نہیں تھا لیکن سورج بھی اس کے آگے کچھ نہیں تھا. واہ 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 واہ, وہ سورج تو نہیں تھا لیکن سورج اس کے آگے کچھ نہیں تھا. میں بیان کرتے بطور مفہوم اپنے جملے پڑھ رہا, وہ سورج تو نہیں تھا لیکن سورج اس کے آگے کچھ نہیں تھا. کیوں سورج کیوں چمکتا ہے یہ تو عقل والے تحقیق کریں. ہم عشق والے یہ کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ, اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری. واہ 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 واہ, بہت خوب. جب میرا محبوب سواری پر نکلتا ہے تو ان کی سواری کی ٹاپ سے لگ کر جو گرد اڑتی ہے تو سورج اور چاند دامن پسار کر کے کھڑے رہتے ہیں. کچھ دھول ہمیں بھی مل جائے قصوہ تیری, تاکہ منہ پہ مل لے تو ہمیں بھی چمکنے کا شعور مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر شیخ سن لے, نور کی خیرات لینے دعا کرے بریلی کے قلندر کے مزار پہ اللہ رحمت اور نور کی برسات فرمائے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما, اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری. واہ واہ, اندازہ فرمائے اللہ وہ سورج تو نہیں تھا مگر سورج اس کے ہم سامنے کچھ نہیں تھا. میں نے دیکھا اور پہلی بار دیکھ کے کہا کون ہیں آپ, تو اس نے انداز معصومانہ میں بڑے محتاط اور مختصر جملوں میں کہا میں محمد ہوں, میرا نام محمد ہے. میرے چچا سے آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا مال تجارت مجھے سونپنے والی اس لیے میں آیا ہوں. خدیجہ کہتی ہے مختصر اب کر رہا ہوں ورنہ وقت جاتا ہے, اس کے لیے وقت چاہیے, دل کھول کے اس کو پڑھنا ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں. خدیجہ نے کہا سب آتے تھے بات میں کرتی تھی, وہ چپ کر کے سنتے تھے. آج کیا اس کی زبان کی چاشنی تھی, کیا اس کی لذتیں تھی, کیا اس کے ہونٹ سے الفاظ نہیں موتیوں کی لڑیاں جھڑتی تھی. ایسا لگتا تھا کسی گلاب سے گلاب کی پنکھڑیاں نچھاور ہو رہی ہے. میں چپ کر کے سنتی رہی. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, ان کے لیے سیدہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے امام نے تو ان کے لیے کہا تھا فس عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانی. سمجھا شعر, سمجھا. وقت چاہیے. دیکھو
جب کسی کی بات بہت زیادہ آپ کو متاثر کرتی ہے نا تب چپ کر سنتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں جان ہے، لیکن جب بہت زیادہ بات مسحور کن ہوتی ہے تو آدمی ایسے دیکھتا ہے، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا، سر کا اشارہ نہیں کرتا، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جان تو نہیں چلی گئی؟ امام کہہ رہے ہیں نبی کی گفتگو ایسی تھی، بڑے بڑے عرب کے فصحا جب نبی کی بات سنتے تھے تو آنکھ کا اشارہ کرنا، پلک جھپکانا بھی بھول جاتے تھے، ایسے ایسے کرنا بھی بھول جاتے تھے، کیوں؟ ایسا لگتا تھا جیسے یہ زندہ ہی نہیں ہے، نبی کی بولی سن کر کے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ واہ 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 واہ، ان کی بولی کو بریلی کے کلندر نے سہیل باپو یوں بیان کیا، ادھر بہت اہم گفتگو، میرے لال ایسے موبائل نہیں دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، سب یار کا ذکر ہو، پھر یہ لانتی موبائل میں ہم لوگ مبتلا، نہ یہ بات نہیں ہے، غیرت عشق ہے، برا نہیں ماننا میری بات کو، ادھر دیکھو، سب میری طرف دیکھو، کیونکہ میں یار کا ذکر کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، مخلوق ہی کا نہیں جو خالق کا بھی محبوب ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، سن لیں۔ اور اپنے الفاظ کے جامع میں ان کتابوں کا اتنے مجموعہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، سبحان اللہ، وہ گل ہے لب ایسے پتلے پتلے گلابی گلابی ہونٹ، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سیدہ خدیجہ کہتی ہے، مختصر سیدہ خدیجہ کہتی ہے کیا میں سب سنتی رہی، وہی کہتے رہے، مگر وہ چلے گئے بات طے کر کے، وہ چلے کیا گئے، وہ چلے کیا گئے، ان کی گفتگو کی لذت، مٹھاس، اخلاق، کردار، مکے میں کوئی ایسی بات کرنے والا تھا ہی نہیں، اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ توجہ، ہر خوبصورت فتنہ پیدا کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہر خوبصورت، دنیا میں پہلا جھگڑا خوبصورتی پہ ہوا ہے، اللہ، نبی کے سگے بیٹے لڑے خوبصورتی پر، یاد رکھنا، سنا ہے نا؟ جی، حابیل قابیل کی جنگ کی جی، پہلی مرتبہ باپ کی نافرمانی خوبصورتی کی وجہ سے، پہلا بھائی کا قتل خوبصورتی کی وجہ سے، پہلا شرک خوبصورتی کی وجہ سے۔ اللہ، یہ خوبصورتی اتنی بری چیز ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، میں نہیں، لیکن حضور کا معجزہ یہ ہے کہ حضور کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی حرام اور ناجائز محبت میں مبتلا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ دادا واہ، مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، آہا، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ایک حسن نے دو بھائیوں کو لڑا دیا، اور اس حسن نے صدیوں سے لڑنے والے مدینے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس حسن نے مشرک بنا دیا، اس حسن نے مشرکوں کو ایمان والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں جلدی جلدی سے، اللہ اکبر۔ تو نبی کی محبت میں کوئی نفسانی خواہش میں مبتلا نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بس وہ چلے گئے، دوسری صبح کو قافلہ جانا تھا، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں اس لیے بات ختم۔ میسرہ بہت معتمد غلام تھا، میں نے میسرہ کو بلایا، او میسرہ ادھر آ، جی مالکہ تو نے میرا نمک کھایا ہے؟ جی مالکہ تجھ پہ مجھے اعتماد ہے؟ جی مالکہ ایک کام کرنا ہے، جو بھی میرا مال لے کے جاتا ہے میں تجھے ساتھ بھیجتی ہوں۔ جی مالکہ کیا کہتی ہوں؟ مال کا خیال رکھنا، یہی کرنا ہے؟ نہیں، آج تجھے مال کا خیال نہیں رکھنا، اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، تجھے محمد صادق الامین کے ساتھ جانا ہے، سبحان اللہ، مال کا نہیں، ان پہ نظر رکھنا، ان پہ مال پہ نہیں، ان پہ نظر رکھنا، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے واہ، کیسے ہیں، سبحان اللہ، سوتے کیسے ہیں، جاگتے سبحان کیسے ہیں، اللہ، ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، ان کے عیب لکھنا، ان کے عیب لکھنا، ان کے عیب لکھنا۔ مسرا نے کہا نہ میں حلالی کروں گا مال کا، کوشش کروں گا۔ اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہے قافلہ گیا، جانے کے بعد جب قافلہ واپس آیا، لمبی داستان ہے، واپس آیا تو کہتی ہے میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ اپنے ٹیرس پہ بیٹھ کے، بالا خانہ ٹیرس، انگلش کب بول دیا خدیجہ نے، انگلش نہیں بولا تمہیں سمجھانے کے لیے، اپنے ٹیرس پہ بیٹھ کر اپنی بچپن کی سہیلی نفیسہ کے ساتھ بیٹھی،
دیکھ رہی تھی قافلہ آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے جو قافلہ آ رہا تھا گھوڑوں کے اونٹوں کے پیروں کے چلنے کی وجہ سے اتنی دھول تھی کہ اس دھول میں پورا قافلہ چھپا ہوا تھا, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, مگر اس دھول میں بھی ایک چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. واہ 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 واہ. ایک چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ چہرہ جب غور سے دیکھا گیا تو کسی اور کا چہرہ نہیں تھا, وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ تھا. بہرحال میسرہ نے تیز رفتار اونٹنی لی, اونٹنی لے کر دوڑا آیا. مالکا 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 مبارک مبارک. حضرت خدیجہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مالکا ہر مرتبہ جاتے تھے لوگ نقصان دکھاتے تھے, نفع بھی تھوڑا ہی ہوتا تھا, کبھی جتنا لے گئے تھے اس سے 10 درجہ زیادہ منافع لے کر کے آ رہے ہیں. حضرت خدیجہ نے میسرہ کو غصے سے دیکھا اور غصے سے دیکھے گا چپ رہے, میں جانتی ہوں منافع تو ملنا ہی ملنا ہے, جس کو بھیجا تھا وہ گھاٹے والا نہیں ہے, وہ تو منافع والا ہے. جو پوچھتی ہوں سچ بتانا, جو پوچھتی ہوں سچ بتانا. میں نے تجھے محمد کے عیب دیکھنے کے لیے بھیجا تھا, بتا محمد میں تو نے کیا عیب دیکھا؟ اب میں سرا کہہ رہا ہے اور نبی کے گالے دینے والے ناجائز اولادوں سنو سنو, یہ کلمہ پڑھنے والے کی گواہی نہیں, اس میسرہ کی گواہی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا محمد کے عیب بتاؤ. کمال کا وہ چلتا ہے تو اس کا پیر بھی نہیں پھسلتا. عیب بتا ہے کمال کا جب وہ مٹی پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے قدم کا نشان نہیں پڑتا. عیب بتا ہے وہ پتھر پہ قدم رکھتا ہے تو قدم کا نشان پڑ جاتا ہے. عیب بتا ہے اس کے جسم پر مکھی بیٹھتے نہیں دیکھا. عیب بتا ہے اس کے پسینے میں مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے. عیب بتا ہے کہ اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. سبحان اللہ. پتا ہے کہ اس کو بکریاں سجدہ کرتی ہے, اس کو سجدہ کرتے ہیں. بتانا ہے پتا کہ وہ سوتا ہے تو زلفیں اس کی نہیں بکھرتی. نیند کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا. پتا ہے وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرتا, وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا. پتا ہے کہا جب وہ چلتا ہے تو سایہ اس پر بادل کرتا ہے, سبحان اللہ, سایہ کرتا ہے. کہا میں سنا اے پتا ہے, کہا جب وہ درخت کے نیچے آتا ہے تو درخت کی ٹہنیاں اس کا استقبال کرتی ہے. سبحان اللہ. اے پتا ہے کہ سوکھے کنویں میں تھوک دے تو سوکھا کنواں بھر جاتا ہے پانی. سبحان اللہ. اے پتا ہے تو کہا کھاری کنویں میں جب اپنا لعاب ڈال دیتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اے پتا کہا مالکا تیرا نمک کھایا ہے, تیرا نمک کھایا ہے, تو جو کہے گی کہہ دوں گا, لیکن آج اتنا کہتا ہوں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے, پھر مجھ سے پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے, تو میں کہوں گا خدا نے اس ذات کو ایسا پیدا کیا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. وہ آسن من کا لم ترقت عینی وہ اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پتی پتی پھول پھول. وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے. ایک کافر کہہ رہا ہے ان میں کوئی عیب نہیں ہے. میسرہ کہہ رہا ہے, میسرہ کو بھیج دیا. نفیسہ سے کہا نفیسہ یہ وہی ہے نا, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جس سے امید لگتی ہے کہ یہی آخری نبی ہوگا. واہ سبحان اللہ. او نفیسہ بات کرنا ان سے, بات کر تاکہ یہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں. واہ 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 واہ. ساری دنیا رشتہ طلب کر رہی تھی, منع کر دیا. میرے نبی کا کردار جس نے دیکھا کہتی ہے بات کرنا اپنے نکاح. آپ کو پتہ ہے عورتیں شرم والی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہتی, لیکن حضرت خدیجہ نے سوچا سب قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی, توجہ, حضرت خدیجہ نے وہاں خود سے کہا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ نے کہا خدیجہ تو نے میرے محبوب پہ سب قربان کیا, آج کے بعد عورت برادری کو اتنا بلند کر دوں گا کہ تو نے محبوب پہ قربانی دی نا, تو نے محبوب پہ قربانی دی نا,
تو اب ہر عورت تیری برادری کی اتنی بلند ہو جائے گی، جب تک عورت اجازت نہیں دے گی کوئی مرد اس سے نکاح نہیں کر سکے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارات مفتی صاحب زندہ کی ہو، باد، مولانا زندہ صاحب باد۔ کی ہو، پیر صاحب کی ہو، سید صاحب کی ہو، بارات آ کے بیٹھ جاتی ہے، دو لوگ اٹھ کے جاتے ہیں، ایک وکیل جاتا ہے، بولو نکاح قبول ہے۔ جب تک ادھر سے اجازت نہیں آتی نہ مفتی صاحب چھوٹ سکتے ہیں نہ سید صاحب چھوٹ سکتے ہیں نہ پیر صاحب ہیں۔ ایک خدیجہ کی قربانی نے تمام عورت برادری کو کتنا بلند کر دیا ہے، بے شک۔ ذرا توجہ دو فرمائے۔ پھر حضرت نفیسہ میرے حضور سے کہتی ہیں کہ آپ نکاح نہیں کرتے؟ کہا نکاح اس ماحول میں کس سے؟ کہا خدیجہ سے۔ خدیجہ تیار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو نکاح ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا شریفوں کے رشتے راستے میں طے نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ۔ شریفوں کے رشتے یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، جب حضور کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے راستے میں طے نہیں ہوتے، تمہارے رشتے انٹرنیٹ پہ کیسے طے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تمہارے رشتے فیس بک پہ کیسے طے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تمہارے رشتے واٹس ایپ پہ کیسے طے؟ ذرا اللہ شرافت اکبر۔ سیکھو، عشق رسول کا دعویٰ کیا ہے، ذرا شرافت سیکھو۔ تو کہا میرے چچا تایا موجود ہے، ان سے جا کے بات کروں، اگر وہ اجازت دیں تو بات طے ہوگی۔ اس کے بعد نفیسہ گئی، بات کیا اور چچاؤں نے ہاں کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد میرے نبی کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ بڑی تفصیلات ہے اس کی۔ تو حضرت بلال سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر مسلمان ہو گئے تھے، میرا مالک امیہ بن خلف سبحان اللہ۔ جو ہے پکڑ کے لائے سارے گنڈے عمار بن یاسر کو مارنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا اس کو کون زیادہ مار سکتا ہے؟ تو کہا یہ عمار حبشی ہے اور کمزور ہے، لیکن ایک حبشی جو بہت قوت اور طاقت والا ہے، سبحان وہ اللہ۔ بلال ابن رباح ہے، وہ مارے گا تو بہت مارے گا، اس کی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ مارنے کے لیے مضبوط آدمی چاہیے، بلال کو بلاؤ۔ بلال آئے، عمار کو کہا عمار محمد کو چھوڑ دے، روحی فدا۔ حضرت عمار نے کہا جان دے سکتا ہوں، ان کو سبحان اللہ۔ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، جب یہ جذبہ سنا عمار سے تو سوچا وہ جو غلاموں کو دیکھ دیکھ کے مسکراتے انہی کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ جو غلاموں سے پیار کرتے ہیں۔ کوڑا دیا امیہ نے، مارو بلال، بلال مار۔ بلال نے کوڑا لیا، عمار بن یاسر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جب عمار کا عشق رسول دیکھا تو بلال نے کوڑا پھینک دی۔ سبحان اللہ۔ اپنی توہین سمجھی امیہ نے، اور پھر امیہ نے کہا کوڑا اٹھا کے دیا، مار۔ بلال نے پھر کوڑا پھینک دیا۔ تو کیا تو بھی محمد عربی کا غلام ہو گیا؟ بلال نے کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی وہی ہو گیا۔ حضرت عمار کی استقامت نے بلال حبشی کو ایمان کی دولت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان جو اللہ۔ عمار پٹتے رہے وہ تو الگ داستان ہو گئی۔ اب حضرت بلال کو پکڑا گیا، سینے پہ پتھر رکھا گیا، خوب مارا گیا۔ جب دھوپ مکے کی تپ جاتی اور تپتی ہوئی ریت انگاروں کی شکل اختیار کر جاتی تو بلال کو لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ کے مارتے، بول بلال، لات و حبل کا نام لے۔ بلال کہتے احد احد۔ سبحان اللہ سبحان چھوڑ اللہ۔ دے محمد کو، نہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خوب پٹے، لمبی داستان۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، بلال کو پٹتے دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کاش کوئی بلال کو خرید کے آزاد کر دے سبحان اللہ تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات حضرت صدیق اکبر تک پہنچی۔ صدیق اکبر کے محلے میں امیہ رہتا تھا۔ صدیق اکبر امیہ کے پاس گئے، کہا امیہ کیوں اتنا مارتا ہے؟ کہا تو نے بگاڑا ان سب کو، اگر اتنی ہمدردی ہے خرید لے اسے۔ تو صدیق اکبر اس کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی پتھروں کے نیچے دبے ہوئے تھے، اللہ گلے میں اللہ۔ رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، دن بھر اللہ بچے اکبر۔ کھینچتے پھرتے، پورے بدن پر نشان تھے زخموں کے۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے ڈوب اور ڈوب کے جانا ہے۔ میری قوم کیا سمجھے جو عشق رسول میں فجر کی نماز میں 10 منٹ قربان نہیں کر سکتی؟ میری قوم عشق کو کیا سمجھے جو داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے؟ میری قوم کیا عشق رسول کو سمجھے جو اپنے نبی کی محبت میں اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرا سکتی؟ وہ کیا سمجھے بلال روزانہ زخم تازہ ہوتے ہیں، رات کے وقت ہوا کی وجہ سے جب وہ درد کرتے ہیں تو بلال کو دوسری صبح پھر دوپہر کے بعد لے جایا جاتا ہے،
کبھی انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی کھینچا جاتا ہے، بلال پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کتنے میں بیچے گا؟ کہا مر چکا یہ تو، سانسیں بھی نہیں ہے، اس مردہ کو کتنے میں خریدے گا بول؟ صدیق اکبر نے کہا تو کیا لے گا؟ کہا تیرا وہ غلام ہے نا فستاس، اس کو لوں گا۔ ٹھیک ہے دیا۔ اس نے کہا نہیں اس کی بیوی بھی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی دیا۔ نہیں اس کی بیٹی بھی چاہیے۔ کہا جب وہ بھی دیا۔ کہا 200 سونے کے سکے چاہیے۔ اور جھوٹے، شرم کر، وہ سودا کرتا ہے پھر پلٹتا ہے۔ اس نے کہا لا تو حبل کی قسم اب نہیں پلٹوں گا، 200 سونے کے سکے۔ کہا یہ بھی لے، سب دیا۔ حضرت بلال کو پتھروں سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت بلال کو سہارا دے کے اٹھایا، کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اس نے کہا لگا کہا اے ابن ابو قحافہ تو بہت ہوشیار تاجر ہے، آج میں نے تجھے دھوکہ دیا، اتنا مریل غلام دے کر یہ سب کچھ لے لیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا اگر تو یمن کی حکومت لے کر بھی اس کو دیتا نا تو میں خرید لیتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ تو بلال کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور میں بلال کا عشق رسول والا دل دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے سینے میں جو میرا یار بسا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ صدیق اکبر گھر لے گئے، مرہم پٹی کی۔ 4 دن تک بلال میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، 4 دن تک مرہم پٹی کرتے رہے۔ 4 دن کے بعد صدیق اکبر حضرت بلال کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ 4 دن کے بعد بلال حضور کے پاس پہنچے۔ حضور نے زخموں کو دیکھا، بلال کو دیکھا۔ بلال حضور کو دیکھ کر، کیونکہ غلام تھے، آزاد لوگوں کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، حضور کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ بلال کو پتا چلا انسان کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ حضور نے باہیں پھیلا دی اور بلال کو اپنے سینے سے لگا۔ واہ سبحان اللہ۔ بلال تیری قسمت پہ قربان۔ حضور نے یہ عشق کا انجام ہے، عشق کا انجام۔ جس سے عشق کرو دھوکہ ملتا ہے، ان سے عشق کرو گے منزل خود چل کر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سب سے عشق کیا، ان سے بھی عشق کر کے دیکھو، ان پہ درود پڑھ کے دیکھو، ان کا ذکر کر کے دیکھو، ان کے قریب جا کر دیکھو کیا ہوا۔ بلال کو سینے سے لپٹایا، چٹائی بچھی ہوئی تھی، بلال کو کہا بیٹھو بلال اپنے ساتھ۔ بلال نے کہا نہیں، غلام لوگ آقاؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کہ وہ اور آقا ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ بیٹھو نا بلال، میرے پاس بیٹھو۔ ہائے ہائے یہ میرے نبی تھے۔ پھر بہت لمبی داستانیں باتیں ہوئی۔ سرکار نے کہا، سر صدیق اکبر کہا حضور میں نے اس کو خرید کے آزاد کیا۔ ابو بکر مجھ سے بھی لو پیسہ، میں بھی اس میں شریک ہوں گا۔ کہا حضور میں بھی آپ کا، میری دولت بھی آپ کی۔ حضور میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہا ابو بکر تو نے بلال کو آزاد کیا میرے، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اب حضرت بلال کا کام کیا تھا؟ کوئی گھر نہیں تھا، بھی بچے بھی اس وقت نہیں تھے، حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بکریوں کو چارہ دینا، اونٹوں کو خدمت کرنا، اور حضور کی عادت تھی کچھ کام۔ بلال بلال سبحان اللہ، بلال بلال سبحان بلال اللہ۔ بلال، بس رات کو اٹھے بلال، دن کو بلال۔ حضور سبحان نے اللہ۔ بلال 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 کو پکار۔ اب بلال کو جو عشق تھا نا، سبحان اللہ۔ ہر وقت ساتھ رہے، ہر وقت۔ آپ کو بتاؤں یہ بلال ہے جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو گود میں کھلانے کا شرف حاصل ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ سبحان جس نے اللہ حسنین کریمین کو اپنی گود میں کھلایا۔ سبحان اللہ۔ اگر صوفیہ کے درمیان یہ جملہ رکھ دوں کہ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی گود میں اٹھانے کا ان کے بچپن میں شرف حاصل کیا ہے، تو صوفیہ اس پہ رقص کریں، وجد کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ بچپنا تھا سیدہ پاک کا، حضور کے گھر تک رسائی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضور کے گھر تک کام دھندا سب حضور کے گھر میں آ کر کے، اور بہت خدمت کی حضور کی۔ حضور جدھر گئے بلال، پتہ ہے حضور بھی بہت پیار کرتے۔ اب جو عنوان تم نے دیا تھا وہ تو اب شروع ہو رہا ہے، جو میرے دل نے کہا میں نے کہہ دیا۔ اگر آپ اپنا عنوان سننا چاہتے ہیں چند منٹ دے دیں تو بات کر لوں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کیا بلال کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتے ہیں۔ بلال کا مقدر تھا، سبحان اللہ۔ کبھی اپنی سواری پر مکے میں جاتے ہیں، بلال پیدل چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پہ اپنے پیچھے بٹھا لیتے ہیں۔ بلال سبحان کہتے ہیں اللہ۔ جب نبی مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے میں اپنا سینہ نبی کی پیٹھ سے لگا دیتا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میں اپنا حضور ابھی تک وہ ٹھنڈک میرے سینے میں، بلال کہتے ہیں محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں حضور کے کام آتا تھا۔ پھر آخر اذان کا حکم آیا،
تو حضور علیہ السلام نے کہا بلال ادھر آؤ. سارے کام حضور نے دیے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر پہ بہت لمبی داستان ہے, اللہ کبھی زندگی مجھے آپ کو دے میں بیان کروں گا, لیکن اب ایک اینڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ عنوان ناقص اور ادھورا نہ رہ جائے. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اذان کا حکم آیا, سب منتظر تھے کون اذان دے گا. حضور نے کہا بلال ادھر آؤ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن زید کو کہا عبداللہ اس کو اذان کے کلمات سکھا, اذان جیسے پڑھنے ہیں. بلال کو اذان کا, اس کی آواز بہت بلند ہے, خوبصورت آواز کے مالک ہیں بلال. یہ بھی خدا کی تقسیم ہے, جس سے آنکھیں لیتا ہے اس کو دماغ زیادہ دیتا ہے. یہ خدا کی تقسیم ہے, جن کے چہرے پکے رنگ کے ہوتے ہیں انہیں آواز بھی اچھی دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جانوروں میں پرندوں میں بگلے نہیں اچھا بولتے ہیں, پرندوں میں بلبلیں ہی تو اچھا بولتی. سبحان اللہ. بلبل کالی ہے لیکن بگلوں سے زیادہ خوبصورت آواز خدا نے عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. بات پھر بات ہوتی ہے نا, اللہ کے بندو یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا. بہرحال اللہ اکبر. بلال کہتے ہیں اذان سکھائی گئی, میں مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھا اور میں نے اذان دینا شروع کیا. منظر کیا تھا, ساری دنیا جب غلام تھا کہتی تھی بلال ادھر آ, تو دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے جانا پڑتا تھا. اب بلال کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, آواز بلال دے رہے ہیں. صدیق اکبر بھی دوڑ کے آ رہے ہیں, فاروق اعظم بھی دوڑ کے آ رہے ہیں. عشق نے بلال کو کتنا بلند کر دیا. اور پھر اللہ اکبر, میرے نبی اماموں میں پہلے امام ہے. اللہ اکبر, میرے نبی اماموں میں پہلے امام ہے. نبی کے صدقے میں بلال مؤذنوں میں پہلے مؤذن ہے, سبحان اللہ, اول مؤذن. بہرحال بلال کا عشق کیا تھا, جب بلال اذان دیتے رہے, جب مکہ فتح ہوا اپنے الفاظ کے جامع میں بلال دیکھ رہے تھے. مکہ فتح ہو گیا. مکہ جس دن فتح ہوا تو ہوا یہ, حضور چاہتے تھے مکے کے سب مسلمان ہو جائے, تو حضور ان کی تعلیف قلبی کے لیے تحفے دے رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, ان کو یہ کر رہے ہو کر. تو حضرت بلال نے سوچا آج مکے والوں پہ نظر کرم زیادہ ہے, او بلال تو حبشی ہے, آج خاص توجہ مکے والوں پہ, تو حبشی ہے, شاید اذان بھی آج مکی دے گا, حبشی نہیں دے گا. یہی سوچ رہے تھے, میرے الفاظ کے جامع میں کر رہا ہوں, سوچ رہے تھے کیا ہوگا. حضور نے کہا بلال. واہ 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 سبحان اللہ. کیا سوچ رہا ہے؟ انسان کی فطرت ہے, وہ کچھ بھی سوچ رہا ہوتا. پوچھو کیا سوچا تھا آدمی, فرق کچھ بھی نہیں, فطرت ہے. کیا سوچ رہا ہے؟ حضور کچھ نہیں. یہی سوچ رہے ہو نا مکے والوں پہ نظر زیادہ ہے, آج مکی اذان دے گا نا, اذان تو حبشی ہی دے گا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نیچے نہیں, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو. سبحان اللہ. یہ عشق رسول, عشق رسول ہے. عشق نے ایک غلام کو آزاد کرایا, عشق نے ایک غلام کو مؤذن بنایا, عشق نے ایک غلام کو اتنی بلندی پہ پہنچا دیا. کعبے کی چھت نیچے ہے, بلال کے قدم اوپر ہے. لیکن یہ عشق ہے, عاشق کبھی محبوب کو نہیں بھولتا. اللہ. یہ اور بات ہے کہ دولت میں تم نبی کو بھول جاتے ہو, یہ اور بات ہے کہ تم شادی کی خوشیوں میں بھی نبی کو بھول جاتے ہو, اللہ. یہ اور بات ہے کہ تم میت کے غم میں بھی نبی کو بھول جاتے ہو. اگر شادی کی خوشی میں نبی کو نہ بھولتے تو تمہارے یہاں ڈی جے بجتا. میت میں اگر نبی کو نہ بھولتے تو تم کپڑے وپڑے پھاڑتے, ماتم کرتے, چیخ پکار کرتے. نبی کو بھولتے ہو, اوقات میں رہو. عشق کبھی محبوب کو بھولنے نہیں دیتا. بے شک. بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور نبی نے امتحان تھا بلال کا. بلال نے پوچھا آقا جہاں اذان پڑی کعبے کی طرف رک کر کے آپ نے کھڑا کیا, اب آپ نے کعبے پہ چڑھا دیا, کدھر رک کروں؟ تیرا دل جدھر چاہے کر جا. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ عشق ہے, عشق. بلال نے کہا خدا کی عزت کی قسم, ساری عزتیں تو آپ کی نالین کا صدقہ ہے. واہ 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 واہ. آپ کے سوا رخ کدھر کروں؟ کیا بات. سبحان اللہ. آپ کے سوا رخ کدھر کروں؟ آپ کے سوا رخ کدھر کروں؟ ہر جگہ کعبے کی طرف رکھتا, اب کعبے پہ چڑھا ہوں تو کعبے کی طرف رکھ کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیو, نبی سے رخ کبھی نہ موڑنا. اللہ. اتنی بلندی پہ پہنچو گے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. نبی سے منہ موڑ کے جا رہے ہو, اس لیے برباد ہو رہے ہو. پھر کیا تھا, پھر بلال بلال بلال. آخری میں یہ میری پسند کی بات, عطا ہو. جب تک حضور ظاہری حیات میں رہے سب کچھ حضور ہی ہیں. حضور نے پردہ فرمایا, بلال بے ہوش ہوتے. حالانکہ حبشی لوگ بہت طاقتور ہوتے, طاقتوروں کے ساتھ ہمت والے بھی ہوتے, لیکن عشق تھا, بے ہوش ہوتے. لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے حضور کدھر ہے, حضور کدھر ہے. صرف لوگ ان کی حالت دیکھ کے روتے تھے. بلال نے حضور کے پردہ فرمانے کے جب حضور کا مزار بنا دیا گیا
تو زندگی کی آخری اذان دی حضور کے وصال کی. اذان دینے کھڑے ہوئے, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو حضور وہ جگہ بیٹھتے تھے, وہاں دیکھا تو جگہ خالی تھی, بے ہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد کبھی اذان نہیں, اللہ اللہ کبھی اذان نہیں پڑی مدینہ منورہ میں. پھر برسوں حیات رہے مدینہ منورہ میں. جب تک رہے لوگ کہتے تھے اذان دو گا, میری ہمت نہیں, میری ہمت نہیں. بلکہ مدینہ منورہ میں ایک ایک کو پکڑ کہتے تھے حضور کہاں ہے, دکھتے نہیں, حضور دکھتے نہیں. دیوانگی کرتے لوگ, کہتے بلال صبر کر, بلال صبر کر. حضرت بلال نے کہا میرے آقا مجھے نہیں دکھتے نا, تو یہ در و دیوار, یہ گلیاں مجھے بے چین کرتی ہیں, میں مدینے میں ہی نہیں رہوں گا. بلال اٹھے, حضرت بلال حبشی کی شادی بھی حضور نے کرائی تھی. بلال اٹھے اور بیوی کو لے کر چلے گئے ملک شام, اور ایک ہی کام تھا, تنہائیوں میں روتے تھے بس. حضور آپ دکھتے نہیں, حضور آپ دکھتے نہیں, حضور آپ دکھتے نہیں. روتے تھے روتے تھے روتے تھے. ایک دن روتے روتے سو گئے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضور کے دیدار کا کیا وظیفہ ہے, بس میں اتنا کہوں گا, حضور کے عشق میں رونا اس سے بڑا دیدار رسول کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اللہ اللہ. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو روتے روتے آنکھ لگی, آنکھ لگی تو دیکھا حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں. سرکار نے کہا بلال ہم سے ناراض ہو گئے, خواب میں قدم پکڑ, حضور آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے, آپ سے کون ناراض ہو سکتا. پھر کہا تم نے میرا مدینہ کیوں چھوڑ دیا, چلو آؤ مدینے آؤ, جلدی آؤ. جیسے حضور نے کہا مدینے آؤ, آنکھ کھلی, پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. سبحان اللہ. حضور اب بھی آتے ہیں نا, اب بھی آتے ہیں. کسی کے خواب, آج کل تو لوگ بہت جلدی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. اتنے بڑے دعوے نہ کرو. جب حضور آتے ہیں نا خواب نہیں, پورا ماحول تھم جاتا, پورا گھر خوشبو سے معطر ہوتا. اللہ. حضور کو جس دن خواب میں ہم دیکھتے ہیں نا, اگر کوئی دیکھے اس دن اس کے منہ میں نیند کی بدبو بھی نہیں آتی. یہ حضور کی زیارت کی نشانیاں جو صوفیہ نے, وہ بہت سی نشانیاں, تو اس دن اس کے منہ میں بدبو بھی نہیں آتی نیند کی, جس دن حضور خواب میں نظر. سبحان اللہ. حضور 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 ہے بھائی, حضور حضور ہیں. اللہ کرے ہم حضور کی کچھ معرفت حاصل کر لیں. تو بلال کی آنکھ کھلی, کسی کو کچھ نہیں کہا, اکیلے اٹھے, اونٹنی لی اور سوئے حرم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. میرے تخیلات اور تصورات جہاں تک ساتھ دیتے ہیں, جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے بلال کو پچھلی یادیں تڑپاتی ہیں. پچھلی یادیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. ہائے وہ یادیں, کبھی حضور کا بلال کو لقمے کھلانا, کبھی اپنی چٹائی پر اپنے ساتھ بٹھانا, کبھی اپنی اونٹنی پر بٹھانا, کبھی بلال کا اونٹنی کے پیچھے چلنا, کبھی اونٹنی کے آگے چلنا. اکثر 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 اس پر میرا جملہ سن لے, میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں عیدین کا خطبہ دیتے تھے تو ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں بلال کو کہتے تھے ادھر آ. واہ واہ سبحان اللہ. یہ حضرت بلال کی میں آخری شان پڑھ رہا ہوں, انتہائی شان, بلندی, ان کی شان کی بلندی پڑھ رہا ہوں. خطبہ دینے سے پہلے کہتے تھے ادھر آ. بلال آتے تھے, ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے, حضور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ٹیک لگاتے تھے, اور ٹیک لگا کر بلال کو ٹیک لگا کر عیدین کا خطبہ دیتے تھے. اللہ اللہ. سرکار بلال کی شان ہے, جس کے کندھوں پر ٹیک لگا کر حضور خطبہ دے. کیا وہ منظر رہتا ہوگا, بلال حبشی رحل کی شکل اختیار کرتا ہوگا اور ایسا لگتا ہوگا جیسے فانوس کی رحل پر کسی نے چاندی کا قرآن کھول دیا ہو. سبحان اللہ. کیا وہ منظر لگتا, ہائے ہائے ہائے, کیا وہ منظر لگتا ہوگا. یہ بلال حبشی, یہ بلال حبشی ہے. اللہ اکبر. بلال کو کیا کیا یاد آتا تھا, کیا کیا نہیں آتا تھا. بس اتنا, عاشق جیسے جیسے مدینہ منورہ سے قریب ہوتا ہے اس کو لگتا ہے نا کہ میرا کوئی ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. ہم بھی جب مدینہ شریف جاتے کتنا مزہ آتا ہے. گنبد خضرا پہ نظر پڑنے سے پہلے دل دھڑکنے لگتا ہے. حضور تاج الشریعہ نے چند شعر کہے تھے, سنبھل جائے دل مستر مدینہ آنے والا ہے, لٹا اے چشمے تر گوہر مدینہ آنے والا ہے, قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے, بچھو راہ میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے. تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آ گیا, اب دیر کیا ہے صرف اتنی سی, تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آ گیا, اب دیر کیا ہے صرف اتنی سی, تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے. غبارے راہ اختر کس قدر غبارے راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر, تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ منورہ جب قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے. ایک ہی تمنا ہوتی ہے, گنبد کدھر سے دکھے, گنبد ہے, ہائے ہائے ہائے. اس وقت
گنبد تو نہ تھا لیکن جیسے فضائیں قریب آتی تھی کھجور کے درخت نظر آتے تھے. ماضی کی یادیں تھی, بلال کے آنسو تھے. ماضی کی یادیں تھی, بلال کے آنسو تھے. ماضی کی یادیں تھی, بلال کے آنسو تھے. بالآخر ماضی کی یادوں کا صحرا بلال اپنی تصورات کی پیشانی پر سجائے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے. مسجد نبوی کے پاس دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھائی اور اونٹنی بٹھا کر سب سے پہلے مولا کائنات پہ نظر پڑی. کہا حضور کہاں؟ اللہ اللہ اللہ. حضور کدھر ہے؟ مولا مشکل کشا نے سینے سے چمٹایا. بلال صبر کرو, صبر. ہاں حضور کدھر ہے؟ میں حضور کو دیکھنے آیا ہوں. مولا تھے نا, مزار رسول کی طرف اشارہ کر لے, یہ حضور ادھر ہے. بلال مزار رسول سے لپٹ گئے اور انہیں لگے آقا بلایا, حجاب کر لیا, پردہ کر لیا. حضور ایک جھلک دکھا دو, دیدار کر. رو رہے ہیں. مدینے والوں کو پتہ چلا بلال آئے, بلال آئے. پوری مسجد بھر گئی, چھوٹے چھوٹے بچے, پوری مسجد بھر گئی. بلال آئے عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے. صحابہ مسجد بھر. جب اذان کا وقت ہوا کہا بلال اذان پڑھ. بلال نے کہا مجھے جو خریدا تھا آج اس کی قیمت وصول کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں بلال, تجھے تو اللہ کے لیے خریدا تھا, کوئی قیمت نہیں, بس جو اذان حضور کو پسند تھی وہ اذان ایک بار سناؤ, ایک بار. اللہ. بلال نے کہا میں نہیں سنا سکوں گا, میں اذان نہیں دوں گا, نہیں پڑھ سکوں گا, کیونکہ جس کے لیے پڑھتا تھا وہ نظر نہیں آئے گا, میں نہیں پڑھ سکوں گا. تو لوگوں نے کہا ایک کام کرو, یہ ابھی اذان پڑھیں گے, ان کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں. کہا کیا؟ کہا سیدہ کے گھر جاؤ. اللہ. سیدہ کے گھر جاؤ, سبحان اللہ. حسنین کریمین کو بلا لاؤ. سبحان اللہ. جب یہ شہزادوں کی بات سنیں گے, یہ سب کی بات کاٹ سکتے ہیں, شہزادوں کی بات نہیں کاٹ سکتے. پھر شہزادے لائے گئے. ایک طرف سے شہزادہ حسن مجتبیٰ نے ہاتھ پکڑا, دوسری طرف سے امام حسین سرکار نے, اور دونوں شہزادوں کا چچا بلال جو نانا کو اذان سناتے تھے نا, وہ ہمیں بھی سناؤ نا. سبحان اللہ. سبحان. شہزادوں کو دیکھا رو پڑے, ایک سینے تک مشابک وہاں سے پاؤں تک. اللہ اس نے اللہ. ان کے جاموں میں نہیں مارو. بے شک. شہزادوں اگر اپنے نبی کے کان, نبی کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اللہ. تو میں کبھی اذان نہ پڑھتا, کیونکہ جس کے لیے پڑھتا تھا وہ نظر نہیں آتا. آپ کا حکم ہے, اس کو نہیں کاٹ سکتا کیونکہ حضور کا دل دکھے گا. اور بلال اس چبوترے پہ چڑھے. اللہ اکبر. مورخین لکھتے ہیں کہ جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو مدینے کی پردہ نشین عورتیں مسجد میں پردے کے ساتھ آئیں. ننھے ننھے بچے اپنی امی سے کہتے امی آج مؤذن رسول آئے ہیں تو آج امامت کرنے کے لیے حضور بھی آئیں گے. اللہ. اللہ کے رسول بھی تشریف لائیں گے, اللہ حضور کی اکبر. آمد بھی ہوگی. لوگوں کے کلیجے کانپ گئے. سیرت نگار لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں, جتنا کوہرام حضور کے وصال کے دن مچا تھا ایسا لگتا ہے وہی کوہرام دوبارہ مچ گیا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, ننھے ننھے بچے تک رو رہے تھے, سب رو رہے تھے. لیکن جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جب نام محمد پر پہنچے تو وہ جگہ جہاں اذان کے وقت حضور بیٹھے ہوتے تھے اور بلال نام محمد پہ حضور کو دیکھتے تھے, بلال نے جب اس جگہ نظر اٹھائی وہ جگہ خالی تھی. چیخ مارے, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. ہوش آیا, کسی سے کوئی بات نہیں کی, اونٹنی پہ بیٹھے ملک شام چلے گئے. اللہ. جس دن انتقال ہو رہا تھا اس دن بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا, ہائے غم ہائے غم. تو حضرت بلال مسکرا کے کہتے ہیں نہیں, واہ فرح, واہ فرح, ہائے خوشی ہائے خوشی. وہ مرتے وقت کوئی خوشی مناتا ہے؟ بلال کہتے ہیں جس کے لیے تڑپتا تھا نا, جب یہ روح نکلے گی تو ان کے دربار میں پہنچ. اللہ اللہ. اس لیے وصال کا دن غم کا نہیں خوشی کا, جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے. نظارہ تیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.